بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن کے تجزیاتی مطالعے کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جس حصے کا تقابلی مطالعہ کریں گے یہ وہ مشہور حصہ ہے سورہ آل عمران کا، جہاں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کچھ اہم باتیں بیان ہوئی ہیں ان کی وفات سے متعلق، یا جیسا کہ ہمارے ہاں جو جنرل مکتبہ فکر ہے کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا اور قیامت کے نزدیک ان کو دوبارہ لوٹنا ہے اور پھر ان کو وفات دی جائے گی۔ تو اس سلسلے میں جو سورہ آل عمران کی آیات ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کہ زبان کے اعتبار سے، اور جیسے کہ تفسیر روایات اسکول کے لوگ انٹرپریٹ کرتے ہیں روایات کی بنیاد پہ، ان کا کیا مفہوم ہے جو سمجھ میں آتا ہے، پیچھے استدلال کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کا آغاز کریں کچھ تمہیدی باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے خواتین حضرات کہ یہ بات بالکل معلوم و معروف ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ان کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ انبیاء کے سلسلہ جو ان کا انبیاء کا سلسلہ رہا ہے اس میں نام لے کے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی کی۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے یہ بتایا کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گے اور وہ حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہوں گے، اور حضرت ابراہیم کی اپنی دعا بھی یہی تھی کہ ان کی نسل میں سے وہ ہوں، اور آخری پیغمبر کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ جب آئیں گے تو اسر و اغلال جو کہ یہود اور نصارہ نے اپنے اوپر باندھ رکھے ہیں اور ڈال رکھے ہیں ان سے نجات دیں گے، اور ایک مرتبہ پھر سے شریعت کو اور دین کو اس کی اصل شاہراہ پہ گامزن کریں گے۔ یہ بات صراحتاً بیان ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اگر آپ قدیم صحیفے پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں ہیں وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ان صحائف میں مختلف حیثیتوں سے معلوم و معروف ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں جب یہ کہا کہ وہ ان کے آنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ وشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں اپنے بعد میں آنے والے ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں اور اس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ ایک پھر غیر معمولی پیشن گوئی ہے جو اختیار کر لی جاتی ہے، اس کی جو اہمیت ہے اس لحاظ سے بہت غیر معمولی ہو جاتی ہے کہ اب ان کے معاملے کا ابہام کوئی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے جو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے فوراً بعد ایک ایسے رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اور یہ نام لے کے جس طرح سے اس پیشن گوئی کو قرآن بیان کرتا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے جو سچے بنی اسرائیل کے لوگ تھے جو ظاہر بعد میں حضرت عیسیٰ کے فالوورز بنے یا انہوں نے ان کا انکار کیا، ان میں سے بعض وہ لوگ تھے کہ جو آخری پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے اسی پیشن گوئی کی وجہ سے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو انجیل ہے یا گاسپل اس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں، اس کا نہیں، گاسپل تو بجائے طور پر یونانی زبان کا لفظ ہے، گریک زبان کا لفظ ہے، اور اس کا لفظی مطلب ہے خوشخبری، گلیڈ ٹائڈنگس۔ تو یہ خوشخبری بھی اصل میں اسی پہلو سے ہے کہ آخری پیغمبر کی وہ خوشخبری ہے جو حضرت عیسیٰ نے دی، اور جس انداز سے دی اور جس باشگاف انداز سے دی اس کی آج بھی بائبل میں موجود ہے۔ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں آپ خاص طور سے جو یوحنا کی انجیل ہے اس میں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو جس طرح سے انہوں نے باشگاف الفاظ میں ان کے بارے میں بتایا، اگرچہ اس کو وہاں سے کھرچنے کی اور نکالنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن وہ آثار بالکل صراحتاً موجود ہیں جس میں ان کے آمد کے بارے میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ اور استاد حمید الدین فراہی نے اپنے رسالوں میں بھی، اور اسی طرح سے استاد امین حسن اصلاحی نے ان آیات کے تحت جو سورہ صف کی وہ آیتیں ہیں جس کے تحت انہوں نے بشارت دی، اس میں انہوں نے وہ سارے جو انجیل کی کوٹیشنز ہیں وہ بیان کر دی ہیں اور بتایا کہ دیکھیں کیسے یہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے یہ سچ بیٹھتی ہیں اور کسی اور کو ان کا مستحق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اس کے بعد خواتین حضرات جب حضرت مسیح آئے ہیں تو یہ معلوم ہے کہ ان کے بارے میں جو یہود کا رویہ تھا وہ بہت سخت تھا۔ وہاں جو رومی تھے ان کا بھی اس رویہ جو تھا وہ ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے ان کو استعمال کیا اور حضرت عیسیٰ کو سولی دینے کی کوشش کی، پھانسی دینے کی کوشش کی، یا یوں سمجھ لیجیے کہ ان کو کروسیفائی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے کوشش تو ضرور کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کامیاب ہوتے انہوں نے طرح طرح کی چالیں چلیں۔ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مکر و مکر اللہ اللہ خیر الماکرین، کہ انہوں نے ایسی ایسی چالیں چلیں حضرت عیسیٰ کو اس زمانے کے حوالے سے قانون کی زد میں لانے کے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے
لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ انہوں نے بھی چال چلی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وبکر اللہ، خدا تعالیٰ نے بھی پھر اس کے جواب میں ایک چال چلی، اور اللہ تعالیٰ بہترین ہے اس طرح کی اسکیمز کرنے میں، اور وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اور پھر سورہ آل عمران میں یہ ایک مقام آتا ہے خواتین حضرات کے، جہاں پہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انی متوفی کا و رافع کا الیہ و مطہر کا من الذین کفروا، یہ وہ اللہ حصہ ہے جو آج ہم اس کو پڑھیں گے بھی۔ اور اس میں وہ پھر بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو لفظ آیا ہے توفع، انی متوفی کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اس میں ایک بہت عظیم الشان ہمارے ہاں اہل علم کے درمیان معرکۃ الآراء بحثیں ہوئی ہیں، اور ہمارے جو تفسیر و روایات کے اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا، اور توفع کا جو ورڈ ہے جس کو وفات کے مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے، اس میں انہوں نے اس کا مطلب انہوں نے کہا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وفات دی گئی، بلکہ ان کو اوپر اٹھا لیا گیا، ان کو پورے کا پورا لے لیا گیا۔ اور اس کی وجہ آپ کو جیسے کہ معلوم ہوگا یہ بنی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے، ہم قیاس کر کے کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری روایات موجود ہیں، بے تحاشا احادیث ہیں موجود ہیں، اور وہ میں ان پہ ہم آلریڈی جو حدیث کے حوالے سے جب ہم نے کورس کیا تھا اس کی طرف ان کی ہم نے ایویلیویشن کی تھی کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ نیئر دی اینڈ آف ٹائم حضرت مسیح جو ہیں وہ دوبارہ آئیں گے۔ تو جب دوبارہ آئیں گے تو پھر یہ سوال پیدا ہو گیا کہ اگر وہ دوبارہ آئیں گے تو کیا وہ زندہ ان کو دوبارہ کیا جائے گا؟ تو غالباً اس کو پس منظر کو سامنے رکھ کے پھر توفع کی تعویل کرنی پڑی کہ نہیں، ان کو زندہ اٹھا لیا جائے گا، اور وہ اسی طرح سے قیامت میں جب نمودار قیامت قریب جب نمودار ہوں گے تو وہ ان کو کچھ ٹاسک دیے جائیں گے، اس میں سے ایک ٹاسک یہ ہے کہ وہ دجال کو قتل کریں گے، ایک مرتبہ پھر دین اسلام کا دورہ ہوگا، اور جو ایک درمیان میں ٹائم گزرا ہے کہ جس میں انسان جو تھے وہ بہت سارے مصائب سے گزرے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی ہے وہ اس سے پہلے کہ قیامت قائم ہو وہ ایک مرتبہ پھر اسٹیبلش ہوگی۔ چونکہ یہ روایات بہت ساری ہیں تو اب ان روایات کو یا تو یہ ہے کہ ان کی توجیہ کی جاتی یا تنقید کی جاتی، یہ محسوس ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ہماری تفسیر روایات اسکالرس کی اپروچ ہے وہ چونکہ یہ ہے کہ وہ ان روایتوں، کیونکہ یہ روایتیں ایسی ہیں جو بخاری میں، مسلم میں، صحاح کی تقریباً سب کتابیں میں موجود ہیں، اور یہ اب کہنا کہ ان کو دوبارہ آنا ہے، اس کا انکار کرنا تقریباً اگر روایات کی بنیاد پہ آپ دیکھیں تو ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو چنانچہ یہ ایسا محسوس ہوتا ہے، اگر یہ قیاس کیا جائے تو شاید درست ہوگا، لیکن بہرحال الٹیمیٹ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب قرآن مجید اس کو صراحتاً بیان کرتا ہے، بظاہر لغت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں کہ میں آپ کو وفات دوں گا، تو پھر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ وفات کے بعد پھر کس طرح سے ایک مرتبہ پھر حضرت مسیح جو ہیں وہ زندہ کر کے ان کو دوبارہ سے بھیجا جائے گا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس پس منظر میں آئیے اب ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ان آیات کے مطالعے کا جیسے کہ میں نے پس منظر آپ کو بتایا، طریقہ یہ ہوگا کہ ہم دونوں جو نمائندہ جو اسٹریمز ہیں ان کے اسکالرس کی بات کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ جانیں گے کہ ان کے پیچھے اصل استدلال کیا ہے۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیات ہیں خواتین حضرات، جو آپ کے سامنے ڈسپلے ہوں گی۔ بنیادی طور پہ یہ آیت نمبر 54 سے لے کے آیت نمبر 57 تک، یعنی 54 سے لے کے 57 تک کی آیات ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں ان کا، پہلے مفتی شفیع صاحب کی جو معارف القرآن ہے اس سے ہم اس کو پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم پڑھیں پہلے اس کا عربی متن بھی سن لیجئے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور مکر کیا ان کافروں نے، اور مکر کیا اللہ نے، اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔ جس وقت کہا اللہ نے اے عیسیٰ میں لے لوں گا تجھ کو اور اٹھا لوں گا اپنی طرف اور پاک کر دوں گا تجھ کو کافروں سے، اور رکھوں گا ان کو جو تیرے تابع ہیں غالب ان لوگوں سے جو انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن تک پھر میری طرف ہے تم سب کو پھر آنا، پھر فیصلہ کر دوں گا تم میں سے جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔ سو وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کو عذاب کروں گا، سخت عذاب دنیا میں،
اور آخرت میں اور کوئی نہیں ان کا مددگار، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کام نیک کیے سو ان کو پورا ان کو پورا دے گا ان کا حق، اور اللہ کو خوش نہیں آتے بے انصاف، یعنی خوش نہیں آتے کا مطلب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ ہے جو آپ کے دیکھ رہے ہیں مفتی صاحب کا ترجمہ، اور اس میں جو چیز دیکھنے کی ہے، جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کرسر عربی زبان میں آپ دیکھیے الفاظ ہے انی متوفی کا، یعنی میں تجھے وفات دوں گا، اور رافع کا یہ بظاہر ترجمہ ہونا چاہیے، لیکن استاد مفتی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں تجھے لے لوں گا، یعنی متوفی کا ترجمہ کیا کیا ہے، میں تجھے لے لوں گا، اور پھر کہا ہے ورافع کا الیہ، اور اٹھا لوں گا اپنی طرف، یعنی زندہ اٹھا لوں گا، اس سے مراد یہ جاتا ہے۔ اور اب اس کے بارے میں ہم خواتین حضرات کچھ تفصیل ہے جو پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی سے تفصیل پڑھیں، ایک تمہیدی جو بحث ہے جو پہلی آیت میں ہے اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل جان لیتے ہیں استاد امین حسن اصلاحی کے زبان سے اور ان کی تفسیر سے، کہ یہ جو چال چلنے کا ذکر ہے نا، کہ مکر کیا انہوں نے یا چال چلی، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے اس چال کا پھر جواب بھی دیا، تو اس چال کی کچھ تفصیلات ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں۔ تو ہم اس سے پہلے کہ توفع کی بحث میں حضرت مسیح کے وفات یا عدم وفات کی بحث کا ذکر کریں، ایک دفعہ ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو چال چلنے کے حوالے سے جس طرح سے استاد امین حسن اصلاحی نے اس کو ایکسپلین کیا ہے وہ کیا ہے، کیونکہ اس سے کچھ چیزیں ہیں، کچھ حقائق ہیں جو سامنے آتے ہیں۔ یہ دیکھیے، انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے علماء اور ان کے کاہنوں اور فقیہوں نے اس موقع پر حضرت کے خلاف مختلف قسم کے جال پھیلائے۔ حضرت سے بات کیا ہے؟ حضرت مسیح کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر اسلاف کی روایات توڑنے اور بزرگوں کی توہین اور تحقیر کا الزام لگایا تاکہ عوام کے جذبات ان کے خلاف بھڑکائے جا سکیں۔ پہلا انہوں نے یہ کام کیا کہ یہ اپنے بزرگوں کی جو کی تعظیم نہیں کرتے۔ دوسرا جال انہوں نے یہ بچھایا کہ اپنے مخصوص آدمی بھیج کر ان سے سوال الحمدللہ دوسرا جال انہوں نے یہ بچھایا کہ اپنے مخصوص آدمی بھیج کر ان سے ایسے ایسے سوالات کیے جن کے جوابوں سے ان کے خلاف کفر و ارتداد کے فتوے کا مواد فراہم ہو سکے، یعنی کوسچنز انہوں نے اس طرح کے کیے۔ یہ کام یہود کے فقیہوں اور فریسیوں نے بڑے سرگرمی سے سر انجام دیے، اور سیدنا مسیح کی تمثیلوں اور تشبیہوں کے اندر سے انہوں نے اپنی دانش میں وہ مواد فراہم کر لیا جس کی بنیاد پر ان کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا جا سکے۔ یعنی یہ اجمالاً انہوں نے تفصیل بیان کی ہے، لیکن انجیل میں اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں جہاں انہوں نے تمثیلیں بیان کی ہیں، ان تمثیلوں کو انہوں نے حقیقی مفہوم میں لے کے کس طرح سے بعض چیزوں کو انہوں نے جو اس وقت کا ملکی قانون تھا اس کے خلاف قرار دے کے ان کو واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا۔ تیسرا یہ کہ اس زمانے میں چونکہ ملک پر سیاسی اقتدار رومیوں کا تھا، اس وجہ سے ان کو بھڑکانے کے لیے مواد فراہم کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے تو خراج کی ادائیگی سے متعلق سیدنا مسیح علیہ السلام سے سوالات کیے گئے جن سے یہ ثابت ہو سکے کہ یہ شخص لوگوں کو کیسر کو خراج دینے سے روکتا ہے۔ یعنی یہ بات واضح ہے کہ اس وقت جو کیسر روم تھے، یعنی جو سیزر تھے، ان کو خراج دیا جاتا تھا، ٹریبیوٹ دیا جاتا تھا، لیکن سوال اس طرح سے کیے گئے تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ حضرت مسیح جو ہیں وہ ان کو خراج دینے کے بارے میں لوگوں کو روک رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ایک بغاوت کسی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن اس قسم کے سوالوں کے جواب سیدنا مسیح نے ایسے دندان شکن جواب دیے، ایسے مسکت جواب دیے کہ علماء یہود اپنا سامنا لے کر رہ گئے، یعنی وہ they could not do anything۔ پھر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ شخص اسرائیل کا بادشاہ ہونے کا مدعی ہے۔ اس کے لیے حضرت مسیح کے بعض تمثیلی اقوال سے مواد حاصل کرنے اور اس کے ذریعے سے رومی حکومت کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی۔ چوتھی تدبیر یہ کی گئی کہ سیدنا مسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد یہودا کو جو منافق تھا، یہود نے رشوت دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ حضرت یعنی حضرت مسیح کی مخبری کرے اور ان کو گرفتار کروائے۔ تو یہ وہ چالیں ہیں جو انہوں نے چلی۔ ظاہر ہے کہ ان میں سے اکثر و بیشتر اس وقت میرا یہاں موضوع نہیں ہے، لیکن ان سب کے بارے میں انجیل سے حوالے دیے جا سکتے ہیں کہ کیسے ان چالوں کے ذریعے سے حضرت مسیح کو انہوں نے کوشش کیا کہ ان کو سولی دے دی جائے۔ اور آخری جو سب سے بڑی کوشش انہوں نے کی خواتین حضرات، جیسے کہ انہوں نے استاد یہاں اشارہ بھی کیا ہے کہ یہودا اسکریوتی جو تھے، جو جوڈس ہیں، انہوں نے ان کو یہ رشوت دی کہ یہ رومی جو اتھارٹیز تھیں جب وہ تلاش کر رہے تھے مسیح کہاں ہیں، ان کی مخبری کرائی گئی کہ وہ یہاں ہیں تاکہ وہ پکڑ لیے جائیں۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ظاہر ہے وہ تو اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ چالیں چلیں کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا، ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ جو شخص ہے یہ ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، اور ان کی ساری جو مذہبی
روایات ہیں ان کو بالکل تہس نہس کر دے گا، ڈھا دے گا، اور اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ اس وجہ سے ہی انہوں نے چالیں چلی، اور ان چالیں چلنے میں وہ کامیاب بھی ہو گئے، اور آپ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہود نے ان کو سولی دینے کی کوشش بھی کی رومیوں کے ذریعے سے، لیکن قرآن نے یہ کہا کہ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے قتل کیا نہ ان کو صلیب دی، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ اس وقت ظاہر ہے مشتبہ کرنا کی نوعیت کیا تھی یہ بھی ہم زیر بحث ابھی نہیں لے کے آ رہے، کیونکہ ہمارے جو سلسلہ کلام میں اس وقت سورہ آل عمران ہمارے جو پاس زیر بحث ہے، وہاں جو اس کا اگلا حصہ ہے اس کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں کہ جب یہ آیات ختم ہوتی ہیں کہ یہ چالیں چلی گئیں، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چال اگر چلی ہے تو میں نے بھی اس کے جواب میں ان کو ایک ایسی اچنبے میں ڈال دیا، ایسی ان پہ معاملہ کیا کہ معاملہ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنی چال چلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ چال کی ناکام کر دی، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات میں وہ بہترین ہے۔ اب اس پس منظر کو بلڈ کرتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اب اس وقت کو یاد کرو کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، یعنی جب میں نے عیسیٰ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دوں گا، یہ اب وہ حصہ ہے جو ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اور اس کو بھی خواتین حضرات پہلے ہم مفتی شفیع صاحب سے سمجھیں گے کہ انہوں نے اس کا ترجمہ اور مطلب کیا لیا، اور چونکہ یہ معاملہ بہت اہم ہے تو میں اس کے بعد پھر ابن کثیر جو ہیں انہوں نے جس طرح سے ان آیات کو بیان کیا، دونوں ہی نمائندہ ہیں کلاسیکل سکول کے، دونوں ہی تفسیر بالروایہ سکول کے نمائندہ ہیں، وہ کس طرح سے ان آیات کی توجیہ کرتے ہیں پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ مفتی صاحب جو ہیں یہ جب اپنی بات وہ بیان کر رہے ہیں تو آپ اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ یہ اس کو وہ انی متوفی کے الفاظ سے بیان کر رہے ہیں۔ انی متوفی کا لفظ متوفی کا مصدر توفع ہے، اور مادہ وفیٌ ہے، واو فے، اور یہ اس کے اصل معنی عربی لغت کے اعتبار سے پورا لینے کے ہیں، یعنی ٹو ٹیک سم تھنگ ان فل۔ وفا، ایفا اور استیفا اس معنی کے لیے بولے جاتے ہیں۔ توفع کے بھی اصل معنی پورا لینے کے ہیں۔ تمام کتب لغت عربی زبان کی اس پر شاہد ہیں، اور چونکہ موت کے وقت انسان اپنی اجل مقدر پوری کر لیتا ہے اور خدا کی دی ہوئی روح پوری لے لی جاتی ہے، یعنی پوری کی پوری روح ہے جو لے لی جاتی ہے، اس کی مناسبت سے یہ لفظ بطور کنایا موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور موت کا ایک ہلکا سا نمونہ روزانہ انسان کی نیند ہے۔ اس کے لیے بھی قرآن کریم میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے، چنانچہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ لے لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور جن کو موت نہیں آتی ان کی نیند کے وقت۔ اب وہ آگے کچھ مزید توضیح کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حافظ ابن تیمیہ نے الجواب الصحیح میں فرمایا کہ اب وہ اس کی تفصیل کر رہے ہیں کہ توفع ہے کیا، اور اس کو اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو ہم اس کے ترجمے ہی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو اس کے جو الفاظ ہیں وہ اصل میں آپ کو یہ بتا رہے ہیں القبض والاستیفاء وذالک ثلاثۃ انواع، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ہم نے لے لیا توفع، تو یہ لغت عرب میں اس کا مطلب ہے قبض کا مطلب ہے ٹو ٹیک سم تھنگ، اور استیفاء کا مطلب بھی یہی ہے کہ پورا لے لینا۔ وذالک ثلاثۃ انواع احدها التوفع فی النوم، یعنی یہ تین طرح کی ہوتی ہے، جب ہم کہتے ہیں نا پورا لینا تو کہتے ہیں یہ تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ صرف حالت نیند میں لے لینا، یعنی التوفع فی النوم۔ پھر دوسرے انہوں نے کہا الثانی توفی الموت، یعنی موت کے وقت لے لینا، اور تیسرا الثالث توفی الروح والبدن جمیعاً، یعنی تیسرا ایسی قسم یہ ہوتی ہے کہ روح اور بدن کو اکٹھا لے لیا جائے۔ یعنی پہلی قسم کیا ہے توفی فی النوم، یعنی صرف نیند کے وقت یعنی روح کو لے لیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ موت کے وقت روح کو لے لیا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ روح اور بدن کو دونوں کو لے لیں۔ تو یہ کہتے ہیں تینوں مطالب کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے آیت مذکورہ میں لفظ متوفی کا ترجمہ اکثر حضرات نے پورا لینے سے کیا ہے، جیسے کہ ترجمہ شیخ الہند میں مذکور ہے، یعنی شیخ الہند کو ظاہر ہے وہ کوٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اسی سے اخذ کیا ہے۔ اس ترجمے کے لحاظ سے مطلب واضح ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ترجمہ یہ ہے پورا لینا تو پھر یہ تو اس کا ترجمہ ہے، مراد کیا ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ یہودیوں کے ہاتھ میں نہ چھوڑیں گے بلکہ آپ کو لے لیں گے، جس کی صورت یہ ہوگی کہ اپنی طرف آسمان پر چڑھا لیں گے۔ یعنی لے لینے سے مراد کیا ہے کہ آسمان پر ان کو اٹھا لیں گے زندہ، اور جو یہود جو ہیں وہ آپ کو ٹچ نہیں کر سکیں گے۔
اور بعض حضرات نے اس کا ترجمہ موت دینے سے کیا ہے، جیسا کہ بیان القرآن کے خلاصے میں اوپر مذکور ہے، اور یہی ترجمہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس سے اسانید صحیحہ کے ساتھ منقول ہے۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی منقول ہے کہ معنی آیت کے یہ ہیں کہ حق تعالیٰ نے اس وقت جب کوئی یہودی آپ کے قتل کے در پہ تھے، آپ کی تسلی کے لیے دو ارشاد فرما دیے۔ ایک یہ کہ آپ کی موت ان کے ہاتھوں قتل کی صورت میں نہیں بلکہ طبعی موت کی صورت میں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اس وقت ان لوگوں کے نرغے سے نجات دینے کی ہم یہ صورت کریں گے کہ آپ کو اپنی طرف اٹھا لیں گے۔ یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جس کی جو ایک معنی آیت کے یہ بھی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کی طبعی موت ہے جو واقع ہوگی، لیکن وہ ابھی نہیں ہوگی، وہ بعد میں ہوگی جب آپ دوبارہ نازل کیا جائے گا، اور اس سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، ان کے ہاتھوں قتل نہیں ہوں گے، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ اپنی طرف ان کو اٹھا لیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اسحاق بن بشر اور ابن عساکر بروایت جوہر عن الضحاک حضرت ابن عباس سے آیت انی متوفی کا ورافع کا الیہ کی تفسیر میں یہ لفظ نقل کرتے ہیں کہ میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، یعنی رافع کا، سمت متوفی کا فی آخر زمان، پھر آخری زمانے میں آپ کو طبعی موت پر وفات دوں گا۔ یعنی یہ ایک دوسری تعویل ہے، اور وہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ زندہ اٹھا لیا، وہ تو اٹھا لیا، لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ زندہ اٹھانے کے بعد آپ کو وفات بھی دیں گے، لیکن وہ ابھی نہیں دیں گے، ابھی تو آپ کو زندہ اٹھا لیا، اور بعد میں جب آپ دوسری مرتبہ دوبارہ آئیں گے، دنیا میں تشریف لائیں گے، تو پھر آپ کی طبعی موت ہوگی۔ تو متوفی کا اشارہ اصل میں اس کی طرف ہے، یہ بات کو سمجھ لیجئے۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ توفع کے معنی موت ہی کے ہیں، مگر الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہے۔ انی متوفی کا میں توفع کہتے ہیں موت ہی ہے، لیکن الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہے۔ رافع کا پہلے اور متوفی کا وقوع بعد میں ہوگا، اور اس موقع پر متوفی کا کو مقدم کرنے ذکر کرنے کی حکمت و مصلحت اس پورے معاملے کی طرف اشارہ کرنا ہے جو آگے آنے والا ہے، یعنی اپنی طرف بلا لینا ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ چند روزہ ہوگا، پھر آپ اس دنیا میں آئیں گے اور دشمنوں پر فتح پائیں گے، اور بعد میں طبعی موت پر آپ کی موت واقع ہوگی۔ اس طرح دوبارہ آسمان سے نازل ہونے اور دنیا پر فتح پانے کے بعد موت آنے کا واقعہ ایک معجزہ بھی تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعزاز و اکرام کی تکمیل بھی، نیز اس میں عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت کا ابطال بھی تھا، یعنی کیونکہ انہوں نے خدا بنا لیا تھا ان کے، تو کہتے ہیں اس سے ان کے اس عقیدے کی ریفیوٹیشن بھی ہوگی، ورنہ ان کے زندہ آسمان پر چلے جانے کا واقعہ ان کا یہ عقیدہ باطل اور پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرح حی و قیوم ہے۔ یعنی اگر ان کو وفات نہ دی جاتی تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے تو یہ بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے، اس لیے پہلے متوفی کا لفظ ارشاد فرمایا گیا۔ یہ آپ اس کو صرف ابھی سن لیجیے، میں آپ کو تھوڑا سا اور بھی ایکسپلین کروں گا اس کے بعد۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن فرما کر ان تمام خیالات کا ابطال کر دیا گیا، پھر بھی اپنی طرف بلانے کا ذکر فرمایا، اور حقیقت یہ ہے کہ کفار و مشرکین کی مخالفت اور عداوت انبیاء علیہ السلام سے ہمیشہ سے رہی ہے، اور یہ عادت اللہ یہی رہی ہے کہ جب کسی نبی کی قوم اپنے انکار اور ضد پر جمی رہی، پیغمبر کی بات نہ مانی، ان کے معجزات دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائے، تو دو صورتوں میں سے ایک صورت کی گئی، یا تو اس قوم پر آسمانی عذاب بھیج کر سب کو فنا کر دیا گیا جیسے عاد و سمود اور قوم لوط علیہ السلام کے معاملے پر، یا پھر اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ پیغمبر کو اس دارالکفر سے ہجرت کرا کے کسی دوسری طرف منتقل کیا گیا، اور وہاں وہ قوت و شوکت دی گئی کہ پھر اپنی قوم پر فتح پائی۔ حضرت ابراہیم نے عراق سے ہجرت کر کے شام میں پناہ لی، اسی طرح اور کچھ تفصیل آ رہی ہے، لیکن میں اپنی بات کو پہلے یہاں تک جو ہم نے کیا آپ اس کو ذرا سمجھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ دیکھیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو الفاظ آئے ہیں وہ کیا ہیں؟ انی متوفی کا و رافع کا الیہ، میں آپ کو وفات دوں گا اور آپ کو اٹھا لوں گا۔ تو کہتے ہیں اصل میں یہ اس میں تقدیم و تاخیر ہوئی ہے۔ توفی کا مطلب وہی ہے کہ آپ کو وفات دوں گا، لیکن ابھی نہیں دوں گا، ابھی تو میں آپ کو اٹھا لوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں آیت جو ہے اس میں پہلے تو یہ نا کہ متوفی کا، اور پھر کہا ہے رافع کا۔ رافع کا مطلب ہے اٹھا لینا، متوفی کا مطلب ہے وفات دینا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی صورت اصل میں یہ ہوگی کہ رافع کا جو فعل ہے وہ پہلے واقع ہو جائے گا۔ گویا آیت ایسے ہے، آیت میں یہ ہے کہ انی رافع کا الیہ و متوفی کا، وہ کہتے ہیں تقدیم اور تاخیر ہو گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو افعال ہیں یہ الٹ ہو گئے ہیں۔ قرآن نے تو یہ کہا تھا کہ میں آپ کو وفات دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر اصل میں یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں انٹرچینج ہیں، یعنی رافع کا معاملہ پہلے ہو جائے گا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ میں اپنی طرف اٹھا لوں گا،
پھر آپ کو دوبارہ نازل کروں گا، یہ مقدر یہ بیان تو نہیں کیا گیا، اور پھر جب دنیا میں آخر میں دوبارہ آئیں گے قیامت کے نزدیک، پھر آپ کو وفات دوں گا۔ تو اس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ متوفی کا اور رافع کا جو ہے معاملہ، وہ لغت سے متجاوز نہیں ہے۔ لغت میں یہی مطلب ہے کہ وفات دے دی جائے، لیکن یہ پہلی مرتبہ وفات نہیں ہوگی، یہ رافع کا کے بعد ہوگی۔ ظاہر اس میں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن نے اس کو پہلے کہہ دیا متوفی کا، تو ہم کیسے اس تقدیم و تاخیر میں انڈلج کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم تبدیل کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ رافع کا جو ہے وہ اگرچہ بعد میں ذکر ہے لیکن عملاً یہ پہلے ہوا ہے؟ تو یہ سوال تو اپنی جگہ برقرار رہے گا، لیکن اس کی ان کی تعبیر کو سمجھنے کے لیے آپ اس کو اچھی طرح سے جان لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے دو ترجمے ہیں۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ متوفی کا مطلب یہ لیا جائے کہ میں تمہیں پورا لے لوں گا، یعنی ایک ترجمہ یہ ہے میں پورے کا پورا لے لوں گا اور پھر اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ یعنی ایک جو تعویل ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو، یعنی حضرت مسیح جو ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ میں آپ کو اپنی طرف لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، یعنی یہاں زندہ اٹھائے جانے کا براہ راست ذکر ہے۔ یہ ایک تعویل ہے۔ دوسری تعویل یہ کہ توفع کا جو فعل ہے وہ اپنے اصل میں برقرار رکھا جائے کہ نہیں، اس کا مطلب موت ہی ہے، یہ موت ہی کے مفہوم میں۔ تو کہتے ہیں تب بھی اس کا ترجمہ اصل میں کیا ہوگا کہ میں اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ جو رافع کا جو ورب ہے وہ جو بعد میں اس کا ذکر ہے وہ واقعہ پہلے ہوگا، یعنی میں پہلے اٹھا لوں گا اور پھر وفات دوں گا، اور شکل کیا ہوگی کہ پہلے اٹھا لوں گا پھر دوبارہ نازل کروں گا اور پھر وفات دوں گا۔ تو اس طرح سے یہ ان دونوں مطلب کو بیان کر رہے ہیں۔ میں آپ کو سامنے ذرا ایک دفعہ جو قرآن میں جیسے کہ ان آیات کو بیان کیا ہے اس میں بھی ذرا دیکھ لیجیے تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تقدیم و تاخیر کے حوالے سے۔ یہ دیکھیے یہ میرا جو کرسر جہاں پہ وہاں دیکھیے کہ انی متوفی کا و رافع کا، اس کو دیکھ لیجیے۔ متوفی کا ایک ترجمہ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے پورا لینا، تو اور رافع کا مطلب کیا ہے؟ اپنی طرف اٹھا لینا۔ رافع کا الیہ، میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، میں تمہیں وفات دوں گا متوفی کا، پھر اٹھاؤں گا یا اٹھانے والا ہوں اپنی طرف۔ تو پہلے کیس میں کیا ہوگا کہ میں توفع کو وفات کے مفہوم میں نہیں لیں گے، وہ کہیں گے اس کا مطلب ہے پورا لے لینا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا بھی ہے نا جو اقتباس کے القبض کا کیا مطلب ہے؟ والاستیفاء، کسی چیز کو پورا لے لینا۔ تو حضرت مسیح کو وہ پورا ان کی روح اور ان کے جسم کو لے لیں گے اور اپنی طرف اٹھا لیں گے۔ یہ ترجمہ انہوں نے کیا۔ وہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس کا ایک اثر جو ہے اس کی روح سے اس کو ہم وفات کے مفہوم بھی لے سکتے ہیں۔ یعنی پہلے تو انہوں نے متوفی کا وہ کس مفہوم میں لیا؟ پورے کے پورے اٹھا لینے کے مفہوم میں، پورے کے پورے لے لینے کے مفہوم میں، یہ مجازن۔ وہ کہتے ہیں نہیں، متوفی کا اگر آپ نے وہ مطلب لینا ہے جو کہ اس کا زیادہ کامن مطلب مراد ہوتا ہے کہ ہم آپ کو وفات دیں گے، تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کیس میں رافع کا الیہ کا جو فعل ہے یہ پہلے عمل کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے کہ میں آپ کو پہلے اٹھا لوں گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی طرف، پھر آپ کو وفات دوں گا۔ اور کیا شکل ہوگی کہ اٹھا لوں گا اور پھر دنیا میں دوبارہ بھیجوں گا اور پھر وفات دوں گا۔ تو یہ تقدیم و تاخیر سے اس کو مان رہے ہیں۔ تو میں نے صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ چاہا کہ آپ کے سامنے وہ عربی متن کا ٹیکسٹ بھی ڈسپلے ہو جائے۔ اب یہ دیکھیے کہ حافظ ابن کثیر بھی چونکہ اس بات کو بیان کرتے ہیں تو وہ اس کو کس طرح سے کس انداز سے بات کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ہم اس اہم معاملے میں اس طرح سے ہمارے قدیم مفسرین اس کو بیان کرتے ہیں، ان کی بھی کچھ تفصیل زیادہ سن لیں۔ یہ میں نے ابن کثیر کا وہ حصہ لیا ہے جہاں پہ انہوں نے اس چیز کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ قتادہ رحمہ اللہ وغیرہ بعض مفسرین فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، پھر اس کے بعد تجھے فوت کروں گا۔ یہ وہی بات ہے جو ابھی ہم نے عبداللہ ابن عباس سے لی ہے کہ رافع کا الیہ پہلے آئے گا اور متوفی کا بعد میں آئے گا، یعنی اٹھا لوں گا پھر اس کے بعد تجھے فوت کروں گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں یعنی میں تجھے مارنے والا ہوں، یہ وہی ہے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو اٹھاتے وقت شروع دن میں 3 ساعت تک فوت کر دیا تھا، یعنی یہ ایک تیسری تعویل ہے کہ آپ کو واقعی وفات دے دی تھی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں یعنی صرف 3 گھنٹے تک، 3 گھنٹے کے لیے آپ کو وفات دے دی تھی اور پھر آپ کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا، یہ تیسری تعویل ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نصارہ کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 ساعت تک فوت رکھا پھر زندہ کیا، 7 تقریباً 1 ساعت تقریباً 1 گھنٹے 1.5 کی ہوتی ہے، تو 7 گھنٹے آپ سمجھ لیجیے یا اس سے کچھ زیادہ آپ کو وفات دیے رکھی۔ وہاں فرماتے ہیں کہ 3 دن تک موت رہی پھر زندہ کر کے اٹھا لیا گیا۔ ایک اور انہوں نے اس کا ترجمہ جو رائے بیان کی ہے وہاں بن منبہ سے وہ یہ ہے کہ 3 دن تک آپ کو وفات دی اور پھر آپ کو زندہ اٹھا لیا گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ مطلب وراق فرماتے ہیں یعنی میں تجھے دنیا میں پورا دینے والا ہوں، یہاں وفات سے مراد موت نہیں ہے، جب یہ وہ والی رائے ہے جو ہم نے پہلے پڑھی ہے، یہاں مراد ہے کہ میں پورا دینے والا ہوں، یعنی میں اس طرح سے اپنی طرف لے لوں گا تجھے،
اسی طرح ابن جریر کون ہے؟ یہ تبری ہیں، ابن جریر تبری فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ان کا رفع ہے، یعنی ان کو اٹھا لینا ہے۔ اور اکثر مفسرین کا قول ہے کہ وفات سے مراد یہاں نیند ہے، جیسا ایک اور جگہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں رات کے وقت فوت کر دیتا ہے، یعنی سلا دیتا ہے۔ اور ایک اور جگہ ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی تمت فی منامها، یعنی اللہ تعالیٰ جانوں کو فوت کرتا ہے اور ان کی موت کے وقت، اور جو نہیں مرتے اصل میں ہونا چاہیے والتی لم تمت فی منامها، اور ان کی جو نہیں مرتے ان کی نیند کے وقت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوئے تو فرمایا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یعنی خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں مار ڈالنے کے بعد زندہ کر دیا اور جگہ فرما دی، جگہ فرمانے باری سے ہے، یعنی مراد یہی ہے۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھ اور تفصیل کی ہے جو میں ابھی یہاں آپ کے سامنے اس وقت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ کچھ آراء ہیں جس میں آپ دو آراء کا اور اضافہ کر لیں، یعنی مین رائے تو وہی ہے جو دو انہوں نے ہم نے شروع میں بیان کی۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو پورا کا پورا لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، دوسرا یہ کہ اٹھا لوں گا اپنی طرف اور آپ کو وفات دوں گا، یعنی جب آپ دوبارہ آئیں گے تو آپ کو وفات دوں گا، اور پہلی مرتبہ آپ کو لے جائے گا۔ تیسری انہوں نے جو راہ بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ 3 گھنٹے، کسی نے کہا 7 گھنٹے، کسی نے کہا 3 دن تک آپ کو واقعی موت دی، یعنی یعنی حضرت مسیح کو وفات واقعی دے دی گئی اور پھر آپ کو زندہ اٹھا لیا گیا۔ یعنی متوفی کا مطلب کیا ہوگا کہ میں آپ کو موت دے دوں گا اور پھر زندہ کروں گا، جس کا کوئی تذکرہ ان آیات میں تو نہیں ہے۔ آیات سے یہ تجاوز ہوگا اگر آپ یہ کہیں گے کہ موت کے بعد زندہ کیا جائے گا، اس کو پھر ماننا پڑے گا کہ رافعہ الیہ سے پہلے کوئی اور فعل مقدر ہے کہ میں پھر آپ کو یعنی دوبارہ سے زندہ کروں گا پھر اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ نہیں، قرآن کے اندر تو یہ نہیں ہے، لیکن اس صورت میں پھر یہ ماننا پڑے گا۔ اور پھر چوتھی تعویل جو ہے وہ یہ کی گئی کہ یہاں اصل میں توفع سے مطلب کیا ہے؟ سلا دوں گا آپ کو۔ اور اس کی تعویل جو قرآن مجید میں جو کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے قرآن مجید میں بہت جگہوں پہ یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو سلاتے ہیں تو یہ اللہ توفل یعنی توفع کا جب وہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سلا دینا۔ تو چوتھی تعویل یہ کی گئی کہ جب یہ کہا گیا آپ کو سلا دیا جائے گا اور اس حالت نیند میں پھر آپ کو اٹھا لیا جائے گا اپنی طرف۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا قرآن کی انہوں نے کچھ آیتیں بھی کوٹ کی ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو عام طور سے اس آیت کی تعویل میں ہمارے کلاسیکل اسکالرز بیان کرتے ہیں، لیکن ان سب کے بعد جو چیز ان کے ہاں متفق علیہ ہے وہ یہ ہے کہ چاہے ان کو نیند دے کے اٹھایا گیا، چاہے وقتی طور پہ موت دی گئی، لیکن الٹیمیٹلی وہ زندہ اٹھائے گئے۔ یعنی ظاہر انسان حالت نیند میں بھی تو زندہ ہی ہوتا ہے نا، وہ یہ کہیں گے کہ ان کو پورا لے لیا گیا یا ان کو نیند کی کیفیت میں لے لیا گیا، یا جیسے کہ یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ کچھ دیر ان کو پہلے وفات دی گئی 3 گھنٹے یا 7 گھنٹے یا 3 دن، اور پھر ان کو اٹھا لیا گیا۔ سب کے اندر جو ایک جوہری کامنالٹی ہے وہ کیا ہے؟ ہی واز ٹیکن الائیو ٹو دا اسکائز، ٹو دا ہیونس، اور وہ اس کے بعد ان کو دوبارہ جو ہے وہ آنا ہے، اور دوبارہ آنے کے بعد پھر انہوں نے اپنا دین کا غلبہ قائم کرنا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں کس طرح سے وہ بیان ہوا ہے، لیکن یہ وہ مارکۃ العراء حصہ ہے خواتین حضرات کی جو ہمیں اس طرح متوجہ کرتا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں اگر یہ ساری باتیں مان لی جائیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو مطالب بیان کیے جا رہے ہیں کیا لغت بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے؟ یعنی دیکھیں توفع کا جو مطلب ہے اگر تو یہ ہے پورا لے لینا، تو پورا لینے کا مطلب پھر لغت میں بیان ہونا چاہیے، اور اگر توفع کا مطلب ہے نیند تب بھی لغت کو بیان کر لینا چاہیے۔ تو اس وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اب آپ ڈکشنری رکھوں تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں اور خود فیصلہ کر سکیں کہ لغت کے اندر یہ مطلب کیا واقعی بیان ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ تو آپ ذرا لغت بھی ذرا دیکھ لیجیے، ڈکشنری دیکھ لیجیے، اور یہ لغت میں نے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بنیادی طور پہ اس لغت کا جو نام ہے وہ ہے مصباح اللغات، یہ عربی سے اردو لغت ہے، اور اس کی چند لائنیں ہیں جو پڑھ کے آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا۔ دیکھیے توفی یعنی یہ طریقہ ہوتا ہے اہل لغت کا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے فعل کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے مصدر کو بیان کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ جب پورا کا مفہوم لیا گیا ہے نا تو اس کے لیے مفعول حق کا ہو ہے، یعنی کیا چیز لی گئی ہے؟ حق پورا لیا گیا۔ تو اگر آگے حق آئے گا تو پھر یہ اس مفہوم میں آئے گا کہ پورا حق لے لینا۔ کہا جاتا ہے توفیت من فلان مالی علیہ، جو کچھ میرا حق فلاں پر تھا اس کو میں نے پورا لے لیا۔ اچھا، اگر توفل مدت کہا جائے گا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مدت کو پہنچنا۔ توفع شیء اگر ہوگا، توفع کے بعد اگر کوئی شیء مفعول بنے گا تو پھر آئے گا کامل بنانا۔ اچھا، اسی طرح سے یہ کیا ہے کہ اگر یہ آئے گا الفاظ یہ ہیں گے کہ توفع عدو القوم،
تب بھی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پورا شمار کرنا، یعنی پورا کاؤنٹ کر لینا۔ اب آپ دیکھیے کہ جو لغت کیا بیان کرتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اگر مفعول جو ہے، یعنی جس چیز کو وفات دی جا رہی ہے، اگر وہ کوئی انسان ہے، اگر کوئی وہ رجل ہے، تو یہ دیکھیے ضمیر مفعول آ رہی ہے نا ہو کی، یہ آپ کو میں کرسر کے ساتھ دکھا رہا ہوں، تو یہ انسان کے کو قائم مقام ہوتی ہے، تو پھر اس کا مطلب صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ موت دے دینا، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں لیا جا سکتا۔ اگر آپ نے وہ مفہوم لینا ہے کہ پورے کا پورا لینا، تو اس کے لیے آگے مفعول حق کا ہو آنا چاہیے۔ اگر آپ یہ مفعول اگر حق کے بجائے کوئی رجل ہے یا شیء ہے، تو پھر یہ موت کے علاوہ کسی مفہوم میں لغت میں پاسبل ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ اتنی قطعی بات ہے، یہ میں آپ کو دوبارہ سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیے عربی زبان میں جو افعال ہوتے ہیں، وہ ورب جب کسی مفعول پر، مفعول کا مطلب ہے جس پر فعل عمل کرتا ہے، اگر وہ مفعول مختلف ہوں تو ورب کا مطلب بھی چینج ہو جاتا ہے۔ یہ ہے عربی زبان کی بہت اہم بات، کہ جب توفع حق کے ساتھ آئے گا تو پھر آئے گا پورے کا پورا لے لینا۔ توفع حق کا ابھی آپ نے دیکھا، اس کا مطلب ہے پورے کا پورا لے لینا۔ لیکن جب توفع کا جو لفظ ہے کسی انسان کے ساتھ آئے گا، جیسے ہے نا کہ توفع اللہ، اس کو اللہ نے توفع کیا، تو یہاں لغت کہتی ہے کہ اور کوئی مطلب ہے ہی نہیں، ایک ہی مطلب ہے، اور وہ ہے موت دینا۔ تو اس وجہ سے جو پہلا بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تو یہ ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو فرائی اسکالرز ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، لیکن پہلی بات جو اس سے پہلے کہ ہم ان کی بات کی طرف رجوع کریں، جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈیڈکشن کو لغت ہی سپورٹ نہیں کرتی کہ اس سے مراد یہ لیا جائے کہ ان کو پورا لے کے اپنی طرف اٹھا لیا گیا، پورا لے کے اپنی طرف اٹھا لیا گیا۔ ایک ہی مطلب اس کا ہو سکتا ہے، وہ موت دینا۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ جو دوسری تعویلات ہیں اس کے اندر کیا کہا گیا، اس میں یہ کہا گیا کہ ان کو یا تو دوبارہ نازل کر کے موت دی جائے گی، ایک تعویل یہ تھی، تو وہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی یہ دوبارہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو بات ہے، لیکن توفع کا مطلب صحیح بیان ہو گیا کہ ان کو موت دے دی جائے گی۔ ایک اور تعویل یہ تھی کہ ان کو چند گھنٹے کے لیے وفات دے دی گئی، وہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی کم سے کم لفظ کے مطلب کے وہ قریب ہے۔ ایک اور یہ تعویل تھی کہ 3 دن تک ان کو وفات دے دی گئی، تب بھی ٹھیک ہے، یعنی یہ بات کہ وفات کا مفہوم اس کے اندر آ گیا۔ لیکن اب ایک چوتھی تعویل ہم نے بیان کی کہ موت کے ساتھ ساتھ اس کو نیند کے مفہوم میں بھی لایا جاتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کمال یہ ہے کہ قرائن کے ساتھ جب کوئی بات بیان ہوتی ہے تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی قرینہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں موت کے لفظ کو نیند سے موسوم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی دیکھیے اللہ یتوفی الانفس کا جب الفاظ آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، تو وہ لیل کے لفظ نے بتا دیا کہ یہاں اصل میں اب موت کا لفظ موت کے مفہوم میں استعمال ہی نہیں ہوا، وہ نیند کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ وہاں پہ قرینہ کیا ہے؟ لیل کا ورڈ، اللہ، یعنی وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تمہیں رات کے وقت وفات دیتا ہے۔ اگر یہ ہوتا ہے نا کہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم، اللہ تمہیں وفات دیتا ہے، اور آپ اس کا مفہوم یہ لے لیں کہ وہ تمہیں سلاتا ہے، تو یہ پاسبل نہیں تھا۔ یہ لیل کے ایڈیشن نے بیان کر دیا کہ اصل میں یہ رات کے وقت کی وفات بیان ہو رہی ہے، تو میں رات کے وقت کیونکہ میری حالت وہی ہوتی ہے کہ میں جب سو جاتا ہوں تو بالکل بے خبر سوتا ہوں، تو بعض دفعہ موت کو نیند سے تشبیہ دے دی جاتی ہے، موت کو نیند سے تشبیہ دے دی جاتی ہے۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ رات کو میں فوت ہوا اور صبح اٹھ گیا، تو یہ بالکل ایسے ہی جیسے کبھی دعا میں بھی آپ نے دیکھا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں انہوں نے کہا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یعنی میں جب صبح اٹھتا ہوں تو میں دعا کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی مرنے کے بعد۔ تو اب یہاں دیکھیے، یہاں مرنے کو میں پھر ایک مجازن نیند کے لیے استعمال کر رہا ہوں، مرنے کو نیند کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ اس لیے دیکھیے کہ اگر آپ لغت کے پہلو سے اور استعمال کے پہلو سے اس کو دیکھیں گے تو لفظ کے صرف اور صرف 2 مطلب ہیں۔ جو اس کا اصل مطلب ہے وہ وفات دینا ہے، اور اس کا مجازی مطلب ضرور ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نیند کی کیفیت طاری کر دینا، لیکن جب وہ آئے گا تو اس لیے ضروری ہے کہ کوئی قرینہ ہے، یعنی رات کا ورڈ، لیل کا ورڈ آئے گا تو وہ نیند کے مفہوم میں آئے گا، اگر رات کا لفظ نہیں آئے گا آیت کے اندر تو پھر کبھی بھی وہ نیند کے مفہوم میں نہیں آئے گا۔ ایز فار ایز دس میننگ از کنسرن کہ میں نے پورا لے لیا، تو یہ لغت میں امپاسبل مطلب ہے۔ یعنی لغت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ صرف اور صرف یہ مطلب تب لیا جا سکتا ہے کہ جب آگے حق کی بات آئے۔ حق کا مطلب رائٹ، میں نے رائٹ اپنا پورے کا پورا لے لیا، میں نے اپنا جو میرا حق بنتا تھا وہ میں نے پورا لے لیا۔ یہاں پہ جب حق کا ورڈ آئے گا تو اب یہ پورا لینے کے مفہوم میں توفع استعمال ہو سکتا ہے، لیکن جب توفع کے آگے کوئی انسان آئے گا، یعنی مفعول انسان بن رہا ہوگا، توفع کا جو ورب ہے وہ اس کا جو آبجیکٹ ہے وہ انسان ہے، اس کا جو مفعول ہے وہ انسان ہے، تو لازماً یہ موت کے مفہوم میں ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لغت، عربی لغت ہی سے یہ فیصل کر دیتی ہے کہ یہ
زندہ اٹھائے جانے یا پورے کے پورا لے لینے کے مفہوم میں ہو ہی نہیں سکتا، یعنی لغتاً یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہاں، نیند کے مفہوم کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر قرینہ ہونا چاہیے کہ رات کا ورڈ استعمال ہو، جیسے کہ ان آیتوں میں ہے نا، رات کے وقت ہم نے تمہیں موت دے دی اور صبح کے وقت زندگی دے دی، صبح کے وقت تمہیں اٹھا دیا۔ تو یہاں موت اور وفات کو ایک مجازن استعمال کیا گیا ہے، یعنی نیند کا لفظ بول دیا گیا ہے، لیکن مراد اس سے کیا ہے، یعنی موت سے نیند مراد لے لی گئی ہے، اور قرینہ یہ بتا دیا گیا کہ میں اپنے رات کو تمہیں وفات دی۔ یہ مجازن استعمال ہے، نہ کہ اس کا حقیقی استعمال ہے۔ اس وجہ سے جن لوگوں نے یہ تعبیر کی ہے کہ ان کو نیند کی حالت میں اٹھا لیا گیا، ان کو نیند دے دی گئی، وہ بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے یا تو یہ ہوتا ہے کہ انی متوفی کا باللیل، میں نے تمہیں رات کو وفات دی، پھر تو یہ کوئی قرینہ ہو سکتا تھا۔ مجرد جب متوفی کا آئے گا، صرف جب متوفی کا آئے گا، تو اس کے اندر وہ آپ سلانے کا مفہوم نہیں ڈال سکتے، کیونکہ سلانے کے مفہوم کے لیے پھر کوئی قرینہ چاہیے، جیسے کہ ان آیتوں میں ہر جگہ پہ یہ ہے کہ رات کے وقت میں نے تمہیں سلایا، تو رات کے وقت نے بتا دیا کہ یہاں پر اصل میں موت نیند سے تشبیہ ہو کے آ رہی ہے۔ تو اس طرح سے خواتین آزادی بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر ان آیات کے اندر متوفی کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ الفاظ کیا ہے کہ انی متوفی کا و رافعو کا لیا، یعنی ہم تمہیں وفات دیں گے اور پھر تمہیں اپنی طرف اٹھا لیں گے۔ مراد اس سے کیا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم استاد جاوید احمد غامدی نے جو اس کا ترجمہ کیا کیا ہے، کیونکہ وہ اس سلسلے میں فلاحی اسکالرز کے نمائندہ ہم ان کو گردان سکتے ہیں، اور وہ جب اس کو ترجمہ کرتے ہیں ان آیات کا تو اس کو آپ ذرا ملاحظہ کر لیجئے، اور اس سے بحث بالکل واضح ہو جائے گی۔ ہم نے مفتی صاحب کا ترجمہ دیکھ لیا کہ انہوں نے متوفی کا اور رافع کا جس مفہوم میں لیا ہے وہ کیا ہے کہ میں تجھے لے لوں گا اور اٹھا لوں گا اپنی طرف، یہ اس کو ذہن میں رکھیے۔ اب آپ آ جائیے فلاحی اسکالرز کی طرف، تو وہ ترجمہ یہ کریں گے کہ یہ ہوا اور بنی اسرائیل نے اس کے خلاف خفیہ تدبیریں شروع کر دی، یعنی حضرت مسیح کے خلاف، اور اللہ نے بھی اس کے جواب میں خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اس وقت جب اللہ نے عیسیٰ سے کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تیرے ان منکروں سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک کے دن ان منکروں پر غالب رکھوں گا، پھر تم سب کو بالآخر میرے پاس آنا ہے، تو اس وقت میں تمہارے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کر دوں گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ تو یہی منکرین ہیں جن کو میں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پاتے۔ اور جب انہوں نے مانا، اور جنہوں نے مانا اور اچھے عمل کیے، تو ان کو اللہ ان کا پورا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ظالموں کو اللہ ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، جہاں میں اس وقت کرسر آپ کے سامنے ہوگا، کہ یہاں جو انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تجھے وفات دوں۔ ظاہر ہے فعل جو ہے فیصلہ ہے، فعل کے مفہوم میں، کیونکہ ابھی حضرت مسیح کو بتایا جا رہا ہے، کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ میں تجھے وفات دوں اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ تو اس کی تشریح میں وہ یہ بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہود جو تھے ان کے درپے تھے، اور ان کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ ان کی لاش کی بھی بے حرمتی کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچرل ڈیتھ دی، یعنی کے بارے میں انفارم کیا کہ آئی ول گیو یو یور نیچرل ڈیتھ۔ جس طرح سے زندگی میں کے بعد موت آتی ہے، تو آپ کے پاس بھی موت کا وہ مرحلہ آئے گا، اور پھر ان کا جسم آپ کسی کے حوالے نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کا امکان ہے کہ اس کی بے حرمتی کریں، تو جسم سمیت میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو لے جائیں گے اور کہیں دفنا دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ وہ مطہروں کا من الذین کفروا، اور ان منکروں سے میں آپ کو الگ کر لوں گا، آپ کو نکال لوں گا، اور آپ کے جو ماننے والے ہیں وہ ہمیشہ غالب رہیں گے ان لوگوں پر جو آپ کو نہیں مانتے۔ یہ پوری بات ہے جو یہاں بیان کرتی گئی ہے۔ اب خواتین حضرات، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لغت کے اعتبار سے اگر ہم چلیں، اور چونکہ زبان ہی اصل چیز ہے، تو یہ تقابل ہم کر سکتے ہیں جو فرائی اپروچ کے حوالے سے، اور جو ہمارے کلاسیکل اسکالرس کی اپروچ میں، کہ ہمارے جو کلاسیکل اسکالرز ہیں ان کو چونکہ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ حضرت مسیح نے دوبارہ آنا ہے، اور اگر انہوں نے دوبارہ آنا ہے تو پھر کیا ان کو وفات دی گئی ہے، ان کو دوبارہ سے بھیجا جائے گا؟ یہ ایک مستبد بات ہے۔ تو یہ جب روایات ان کے سامنے بہت ساری اس طرح کی پے در پے آئیں کہ جو یہ بتا رہی ہیں حضرت مسیح کو دوبارہ آنا ہے، تو یہ غالباً اس طرح سے ہوا، اس کے نتیجے میں کہ پھر یہ مسئلہ پیدا کیا گیا کہ کس طرح سے مانا جائے کہ حضرت مسیح جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں اور پھر زندہ ہو کے دوبارہ آئیں گے۔ تو اس کے لیے پھر یہ موضوع سمجھا گیا کہ متوفی کا کہ ورڈ کو اصل میں موت کے مفہوم میں نہ لیا جائے، اور اس مفہوم میں لیا جائے کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، لیکن یا اپنی طرف قبض کر لوں گا، اپنی طرف لے جاؤں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ تو لیکن لغت میں اس کا ظاہر ہے کہ اس کی تائید نہیں کرتی، لہٰذا اس مفہوم میں وہ نہیں لیا جا سکتا۔ ان روایتوں کے بارے میں ظاہر ہے ہم اس وقت گفتگو نہیں کر رہے، جو اس سے پہلے حدیث کے کورسوں میں کر چکا ہوں کہ وہ حضرت مسیح کے آنے کی جو روایات ہیں وہ سب کی سب
ایسی ہیں کہ جو محل نظر ہیں، جن کے اندر جو بات بیان ہوئی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ حضرت مسیح کا جو دوبارہ آنا ہے وہ بالکل ایک مستبد چیز ہے، وہ ایسا کوئی واقعہ قرآن میں بیان نہیں ہوا، اور نہ صرف یہ کہ بیان نہیں ہوا بلکہ سورہ مائدہ کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ کی کانورسیشن ہے آخرت میں اور حضرت مسیح کی، اس کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ کے اس بات کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہوں، پھر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ حضرت مسیح کے آنے کے بارے میں جہاں تک روایات کا تعلق ہے وہ تو اپنی جگہ پہ محل نظر ہے، ان کے بارے میں آپ کو اگر آپ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، اس پہ میں لکھ بھی چکا ہوں، اور وہ اس لیکچر میں تفصیل سے بتا بھی چکا ہوں کہ ان روایات میں کیا حکم موجود ہے۔ لیکن ابھی آپ صرف قرآن مجید کا یہ مقام ملاحظہ فرمائیے کہ جس میں حضرت مسیح کے حوالے سے یہ بیان ہوا ہے کہ کس طرح سے جب وہ قیامت کے دن ان کا اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہوگا تو ان میں کیا گفتگو ہوگی۔ یہ دیکھیے، یہ وہ آیات ہیں، یہ آیات 116 اور 100 سے لے کے 118 تک، اور میں اس کا صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کی گواہی جن لوگوں نے چھپائی ہے وہ اس دن یاد رکھیں جب یہ باتیں ہوں گی، یعنی مراد یہ ہے قیامت کے دن، اور یہ میں البیان سے ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اور یہ بھی کہ جب انہیں یاد دلا کر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا تم مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ وہ عرض کرے گا، سبحان اللہ، یہ کس طرح روا تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی، اس لیے آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، اور آپ کے دل کی باتیں میں نہیں جانتا۔ تمام چھپی ہوئی باتوں کے جاننے والے تو آپ ہی ہیں۔ میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ میں ان پر نگران رہا جب تک میں ان کے درمیان تھا، یعنی جب تک میں زندہ تھا تو میں ان کے درمیان تھا۔ مراد کیا کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں زندہ تھا میں ان پہ نگران رہا۔ پھر الفاظ کیا کہ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب آپ نے مجھے وفات دے دی، اور دیکھیے یہاں پہ سب لوگ وفات کے مفہوم میں اس کو لیتے ہیں، جب آپ نے مجھے وفات دے دی تو اس کے بعد آپ ہی ان کے نگران رہے ہیں اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ ہی زبردست ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ تو سورہ مائدہ کا یہ آخری جو حصہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ حضرت مسیح جو ہیں وہ اپنی دوسری زندگی کے بارے میں تو ذکر ہی نہیں کر رہے کہ ان کو دوبارہ بھیجا گیا۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے مجھے وفات دی تو اس کے بعد اگر انہوں نے آپ کو مجھے پوجنا شروع کر دیا اور میری ماں کو، تو یہ تو ان کی اپنی گمراہی ہے، اور اگر آپ ان کو معاف کرتے ہیں تو یہ آپ کی بڑائی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کے دل میں کیا ہے، اور میں تو ان کا پر نگران صرف اس تک تھا جب تک میں زندہ تھا، اس کے بعد جب وہ دنیا سے چلا گیا اس کے بعد تو آپ نگران رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے سورہ مائدہ جو بات بیان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا اگر یہ مکالمہ ہوا ہے یا ہوگا یقیناً جیسے قرآن میں کہا ہے، تو اس کے اندر یہاں پہ قرینہ واضح ہونا چاہیے تھا کہ یہ بتایا جاتا کہ دوبارہ آپ کو بھیجا جائے گا، اور دوبارہ بھیج کے پھر آپ دوبارہ سے ان کی غلطی ان کو بتائیں گے، اور جب آپ غلطی بتائیں گے تو پھر آپ کو وفات دی جائے گی، اور وفات دے جانے کے بعد آپ کا یہ معاملہ ہوگا۔ اس طرح کوئی چیز قرآن بیان نہیں کرتا۔ اس وجہ سے اس وقت تو یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ حیات مسیح اور ممات مسیح کے بارے میں جو روایات کی بنیاد پر جو چیز بیان ہوئی ہے، لیکن چونکہ یہ جو پیسج ہم نے پڑھا ہے یہاں پہ جو اہم بات بتانے کی تھی، سمجھانے کی تھی کہ توفع کا جو ورڈ ہے وہ اس مفہوم میں صرف تبھی لیا جا سکتا ہے جس مفہوم میں عام طور سے ہمارے مفسرین نے لیا کہ جب اس کا جو مفعول ہے، مفعول کا کیا مطلب ہے، اس کا جو آبجیکٹ ہے وہ کوئی مجازی چیز ہو، جیسے کہ حق ہے۔ لیکن جب انسان کے لیے توفع بولا جائے گا تو موت کے علاوہ جیسے کہ آپ نے لغت پہ دیکھا اور کوئی مفہوم ہو نہیں سکتا۔ اور جن لوگوں نے ظاہر ہے اس کی توجیہ کی ہے، ان کو یہ معلوم تھا کہ اس کا مطلب ہو نہیں سکتا، تو انہوں نے پھر توجیہ کی کہ ان کو موت دے دی گئی 3 دن کے لیے یا 3 گھنٹوں کے لیے یا 7 گھنٹوں کے لیے، اور جنہوں نے اس کو نہیں لیا اور انہوں نے کہا جی موت کا تو یہاں مطلب اصل میں مجازن یہ نیند کے لیے استعمال ہوا ہے، تو پھر ان کو یہ کہنا پڑا کہ ان کو سلا دیا گیا، اس سونے کی کیفیت میں ان کو لے لیا گیا۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ جب یہ سونے کی مفہوم میں توفع آتا ہے تو پھر لیل کا ورڈ، رات کا وقت آنا چاہیے، مینشن ہونا چاہیے، جیسے کہ اور آیتوں میں ہے کہ ہم نے تمہیں رات کے وقت وفات دی، گویا کیا رات کے وقت نیند طاری کی تم پہ، تو یہ مفہوم میں نہیں ہو سکتا۔ تو یہ توفع کا جو ورڈ ہے یہ عام مفہوم میں استعمال ہوا ہے، جو لغت میں ہم وفات کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ میں تمہیں وفات دوں گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور پھر تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ مطلب کیا ہے کہ تمہارا جسم جو ہے ان کے قبضے میں نہیں آئے گا، وہ میرے فرشتے لے جائیں گے اور تمہیں دفنا دیں گے، اور پھر میں تم سے ان کو سے الگ کر لوں گا، اور تمہارے جو ماننے والے ہیں وہ ہمیشہ غالب رہیں گے تمہارے نہ ماننے والوں پر۔ یہ ہے اس پیسج کا جو سادہ مفہوم ہے۔ ظاہر سے پیش پہ جو انہوں نے بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے
جو بہترین خفیہ تدبیر کی، اس کے بارے میں ہمیں ظاہر معلوم ہے کہ اس خفیہ تدبیر کا ایک جو بہت بڑا پہلو ہے، جو کہ انجیل برنباس میں پیدا ہوتا ہے، میں بیان ہوا ہے اگرچہ کہ عیسائی اس کو نہیں مانتے، کہ جو جوڈس تھے، جو یہودا تھے، جنہوں نے مخبری کی تھی حضرت مسیح کی، ان کی جو شکل ہے وہ حضرت مسیح کی طرح بنا دی گئی، اور یہی وہ خفیہ تدبیر تھی جو اللہ تعالیٰ نے کی. جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو تو یہ محسوس ہوا کہ انہوں نے حضرت مسیح کو سولی دے دی ہے یا ان کو کروسیفائی کر دیا ہے، لیکن اصلاً اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور ان کی جگہ پہ ان کے شاگرد جو تھے وہ سولی چڑھ گئے. یہ وہ خفیہ تدبیر ہے جو ظاہر کی گئی. لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے چالیں چلیں وہ ساری ظاہر تفصیل سے میں دیکھ لیا کہ انہوں نے کوشش کی کہ کس طرح سے حضرت مسیح کو امپلیکیٹ کیا جائے، ان کی سزائے موت جو ہے نافذ کروانے کی کوشش کی جائے، وہ کامیاب ہو گئے تھے. چنانچہ یہ جو ان کو سولی دی گئی تھی، یہ اسی مفہوم میں دی گئی تھی کہ ان کو باغی اور ریبیلیس قرار دے دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے ان کو محفوظ رکھا. میں اپنی بات کو یہاں مکمل کرتا ہوں اور آپ کے سوالات کے لیے حاضر. بہت شکریہ ڈاکٹر شداد، آپ نے ایک اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک کا انتخاب کیا. تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے ثانیہ کا. ثانیہ، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے اور سوال کیجیے. ہیلو، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. جی، میرا یہ سوال ہے کہ جو اس آیت میں ہے کہ بل رفع اللہ، تو اس میں ہم اس کی یہ کیوں تعبیر لے رہے ہیں کہ ان کی جو جب ان کو وفات دی گئی تو ان کی جو جسد مبارک تھا اس کو فرشتوں نے دفن کر دیا. اب جیسے قرآن تو گواہی دیتا ہے کہ تمام جو انبیاء کرام تھے وہ ہماری طرح یعنی وہ ہیومن بینگ تھے، تو کبھی ایسی جنرل پریکٹس میں یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فزیکل لاز بنائے ہیں، کبھی ایسے دیکھنے میں نہیں آیا کہ ایک جو ڈیڈ باڈی ہو وہ اس طرح فلائی کر کے کہیں اوپر جا رہی ہے یا فرشتے اس کو لے جا رہے ہوں. ویسے تو ہماری روح سب بھی فرشتے قبض کرتے ہیں، لیکن اس طرح فزیکلی اس کو تو اٹھا کے نہیں لے جا سکتے نا. تو ہم یہ کیوں نہیں دیتے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ قومے کی اسٹیٹ میں تھے، جس طرح ایک یہ بھی سٹوری ہے آپ اگر دیکھیں، مطلب کچھ اسکالرز ہیں جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ہیں یا شبیر علی ہیں، تو کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ قوما کی اسٹیٹ میں تھے کیونکہ وہ جسٹ فار فیو آورس وہ کروسیفائی صلیب پہ رہے، تو ایک ینگ باڈی اتنی جلدی ڈائی نہیں ہو سکتی. تو ان دا اسٹیٹ آف کوما کے بعد جب ان کو، کیونکہ جب ہم بائبل کو بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اس میں غار میں ان کو رکھا گیا ان کی باڈی کو، اور پھر وہاں پر ان کے جو حواری آئے ان کو مرہم وغیرہ دی، تو وہ 3 دن کے بعد ریوائیو ہو گئے. اور جب ریوائیو ہو کے وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ سی آئی ایم ود فلیش اینڈ بونز، کہ میں گھوسٹ نہیں ہوں، میں وہ ہوں. اور اس کے بعد وہ پھر حضرت مریم کے ساتھ، کیونکہ حضرت مریم بھی تو نہیں ان کی ہسٹری میں ملتی نا کہ وہ بھی کہاں غائب ہو گئی، تو ان کے ساتھ وہ ٹریول ٹو میں بھی کچھ کہتے ہیں سیریا چلے گئے، کچھ کہتے ہیں کہ انڈیا چلے گئے. ایون جو مری ہے وہ حضرت مریم کی وہاں مزار ہے، وہاں تک وہ آئیں اور وہاں وہ ان کا انتقال ہوا. تو یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ کلیئر پکچر جو کہ ریزن اینڈ لاجک سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ فلائی کر کے آسمان پر نہیں جاتی. یعنی یہ تو اللہ کا سنت اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین جو سارے فزیکل لاز ہیں وہ بھی تو خدا تعالیٰ کی کریشن ہے نا، تو کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے لاز کے اگینسٹ نہیں کرتے. تو ہم اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ ہاں جی آپ کی بات میں سمجھ گیا. دیکھیے 2-3 چیزیں اس میں ذرا ڈسکشن کی ہیں. رافع کو الیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈیڈ باڈی جو ہے ہوا میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے تیرتے ہوئے یا ان کو اٹھا کے لے گئے. اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ میں نے ان سے آپ کو نجات دے دی ہے، ان سے ہٹا لیا ہے. یعنی رافع کا الیہ کا مطلب یہ نہیں کہ جی یعنی نہیں درجات بلند کرنے کے لیے تو یہ آتا نہیں ہے اس طرح سے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پہ گفتگو کریں، دیکھیں توفع کا ورڈ میں نے آپ کو ابھی اس لیے بتایا کہ لغت میں یہ کسی اور مفہوم میں استعمال نہیں ہو سکتا، نہ کومے کے لیے، نہ نیند کے لیے، نہ عارضی طور پہ انکانشیس ہونے کے لیے. توفع کا مطلب ہے وفات دینا. اٹ ہیز ٹو، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں ہو سکتا. اچھا اس کے بعد اگر ان کو زندہ کیا گیا تھا تو آیت میں کوئی قرینہ ہونا چاہیے، ورنہ آیت کے اندر یہ کہنا کہ میں نے آپ کو وفات دی تھی اور اس کے بعد آپ کا جسم جو ہے وہ اس دنیا سے ہٹا لیا تھا، یعنی ہٹانے کا یہ مطلب ہے کہ وہ فرشتے اس کو کہیں دفنانے لے گئے ہوں گے. یعنی یہ بات کہ فزیکلی آپ کے سامنے اڑتا ہوا نظر آیا اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہے، یہاں تو یہ مراد نہیں ہے. رافع کا الیہ کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف معاملہ چلا گیا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو لے گئے ہیں اور لے جا کے انہوں نے کہیں دفنا دیا ہے. اس میں یہ کہنا کہ وہ اڑ کے گئے یا اٹھا کے لے گئے یہاں مفہوم نہیں ہے بیان کرنا. تو اگر یہاں پہ یہ مراد لیا جائے کہ وفات تو دے دی گئی تھی لیکن دوبارہ زندہ کر دیا گیا، جیسے کہ ان کے ٹریڈیشن میں یہ ہے کہ 3 دن کے بعد وہ زندہ ہو گئے، تو پھر یہاں پہ یحیی کا یا کوئی لفظ آنا چاہیے تھا کہ میں تمہیں زندہ کروں گا،
میں آپ کو متوفی کروں گا اور اس کے بعد میں تمہیں پھر زندہ کر دوں گا اور پھر اپنی طرف اٹھاؤں گا. تو ان میں نہیں سے کوئی وفات چیز تو ہوئی نہیں، یعنی اس ٹائم پہ وفات نہیں ہوئی، یعنی اس وہ جب پھر توفع کا کروسیفائی جو ہوئے ورب ہے تو نا، دیکھیے میں نے وہ یہ تو گزارش بعد کی میں، کہ آپ، میں نے یہی تو کہہ یعنی رہا ہوں وہ آپ سے کہ جی جی جو قرآن کے الفاظ ہیں، لغت جو ہے وہ یہ تائید نہیں کرتی کہ متوفی کا جو ورڈ ہے وہ وفات کے علاوہ کسی مفہوم کا لیا جائے. میں نے جو اتنی سارا گفتگو کی آپ کو سامنے، وہ یہ بتانے کے لیے کی نا کہ عربی لغت میں بالکل صحیح. توفع تو جی وہ وفات ہی کا ذکر ہے نا، کہ ہم تم کو وفات دیں گے اور پھر اپنی طرف اٹھا لیں گے. تو وفات تو ہو گئی ہے. بالکل. نہیں تو ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ پن پوائنٹ یہ کروسیفکشن کے ٹائم کے بارے میں اللہ میاں نے کہا کہ وفات دوں گے، اگر وہ یہ ابھی کروسیفکشن. کروسیفکشن کی تو ہم ذکر نہیں کیا، وہ تو اور آیات ہے نا، وہ تو اصل میں جی جی، تو اس یہ سلسلہ تو پھر یہ ہے کلام میں کہ تو وہ ہے نہیں. جی جس طرح وہ ایک یہ بھی سٹوری ہے کہ آپ BBC کی ڈاکیومنٹری دیکھیں کہ جیزس ان کشمیر، کہ اب وہ وہاں سے تو کروسیفکشن سے وہ سروائیو ہو گئے اور وہ پھر کشمیر میں چلے گئے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسے ایک ہیومن بینگ کو وفات دی جاتی ہے، حضرت عیسیٰ کو بھی وہاں پر نارمل ایک ان کو وفات ہوئی، اور ان کو اپنی طرف جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ میری طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں، یا اٹ مینس کہ وہ روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قریب کر لیا، یعنی اللہ کے وہ قریب ہو دیکھیے گئے. جب جیسے آپ یہ کہیں گے نا کہ وفات دی، اس کے بعد پھر روحانی تو آپ کے قریب کرنے کا مطلب لینا عربی لغت کے ذرا خلاف ہوگا. نہیں، آپ کو جیسے دیکھیں سب روحیں جو ہیں وہ اللہ کے قریب، جب وہ ہماری موت یا وفات ہوتی ہے تو ہم اللہ کے قریب ہی چلے وہ جاتے ہیں نا، اصل ہم میں یہ کہتے ہیں اس نا کے ہم لیے اللہ کے دیکھیں، پاس چلے گئے. جی آپ کی بات میں سمجھ گیا. اس کے لیے دیکھیں پھر رافع کا الہیہ کے الفاظ موجود نہیں ہوگا. رفع نرفع و درجات ہیں، جیسے قرآن میں آیا نا کہ ہم آپ کے لیے آپ کے درجے کو بلند کرتے ہیں. وہاں پہ جی عربی جی، کی عربیت کی روح سے پھر رفع کے ساتھ کوئی مفعول ایسا آنا چاہیے تھا جو درجات سے متعلق ہو. جب میں چلے کہوں گا کہ درجات میں کہ اللہ نے اپنے پاس کر لیا، کہ نہیں اپنے وہ قریب کر لیے. نہیں، وہ تو اب رافی یہ بل کہا بل گیا کہ رفع آپ کو اللہ. ہٹا لیا. نہیں دیکھیے رفع وہ تو ایک اور چیز آ گئی نا. وہ تو برفع اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے ہٹا لیا، اپنی طرف سے الگ کر لیا. تو پہلے اپنی دیکھیں طرف کر لیا. دو تین چیزوں کو پہلے الگ الگ کر لیں. سب سے پہلے تو اہم بات ہے متوفی کا جو ورب ہے. یعنی اگر جی آپ کو متوفی کا مطلب اس کے علاوہ کوئی لیا جائے گا تو وہ نہیں عربی نہیں، وہ لغت تو کے میں خلاف ایگری کرتی ہوں کہ موت ہی جی. ہے، لیکن وہاں اس ان وقت کو وہ نہیں ہے، وہ بعد میں ہے کہ اس وقت تو اللہ جب بھی تعالیٰ نے دی ان جائے، کو. دیکھیں موت ہاں تو جی، جب بھی تو دی ان جائے کو اس کا تو یہاں بیان دنیا نہیں میں کیا. ان کو بالکل جی دنیا میں ہی ان کی ڈیتھ ہوئی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جی زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، ان کی دنیا میں ہی ڈیتھ ہوئی ہے. جیسے ایک انسان کی، جیسے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی ہے، اسی طرح ان کی بھی اس دنیا میں ہی ڈیتھ ہوئی ہے. لیکن ٹھیک ہے. اس کے بعد رافع اللہ کا مطلب کہ ڈیڈ باڈی کو اللہ میاں نے اٹھا لیا، یا اٹ مینس کہ اللہ میاں نے اپنے بل، کیونکہ ہے نا بل رافع اللہ، اللہ نے بل کا مطلب رفع اللہ قریب، ہاں رفع اللہ، کہ بل کے اپنی طرف بلا لیا. جیسے ہم نارمل لینگویج میں کہتے ہیں نہیں. کہ وہ اللہ کے پاس چلے گئے. آپ اس سے مراد موت، کیا لے رہی ہیں؟ یعنی اس سے کیا میں مراد مطلب؟ یہ لے رہی ہوں کہ ہم اس کو کیوں یہ نہیں بلیو کرتے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ نارمل ہیومن بینگ کی طرح دنیا میں ڈائے ہوئے، اور بل رفع اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو گئے. یعنی ہم یہ کیوں دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اینجلز ان کی ڈیڈ باڈی کو دفنا دیا گیا، کیونکہ ان کی ڈیڈ باڈی پھر غائب ہو گئی نا. جو آپ جی جی کرسچن یہ ہسٹری تو میں دیکھیں دیکھیں ان یہ کی ایک ڈیتھ باڈی کا کوئی سراغ نہیں ملا. تو ہم یہ کیوں نہیں بلیو کرتے کہ وہ وہاں سے کروسیفکشن سے وہ سروائیو ہو کے وہ ہڈن، وہ ہوتا ہے نا کہ ان سے چھپ کر جو تھے یہودیوں سے، وہ کشمیر کی طرف یا کہیں انہوں نے ٹریول بیک کر لیا، یا وہ کیونکہ وہ پہلے بھی اپنے زمانے میں وہ کشمیر آتے جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، وہ ان کاروان اور قافلوں کے ساتھ ان کو یہ روٹ پتا تھا. تو ہم یہ کیوں نہیں بلیو کرتے کہ وہ وہاں پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، وہاں سلیب سے وہ ریوائیو ہو گئے، وہ کومک اسٹیٹ میں آ گئے تھے سلیب پر، پھر وہ ایک ہیومن بینگ کی طرح وہ ان کو مرہم دی گئی، وہ ٹھیک ہو گئے، وہ صحت یاب ہو گئے، اور پھر وہ اور حضرت مریم دونوں ماں بیٹے ٹریول کر کے کہیں چلے گئے، چھپ کے کہیں چلے گئے، اور دیکھیں پھر وہاں پر وہ رہے، کچھ اور اللہ چیزیں تعالیٰ نے ان کو میں آپ کی بات سمجھ نارمل گیا ہوں. ان کچھ کی چیزیں ڈیتھ تو ہوئی. جی میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. کچھ چیزیں تو ہے نا جو قرآن سے بیان ہوئی ہیں، کچھ ہیں تاریخ سے متعلق. اس وقت تو ہم تاریخ میں نہیں جا رہے. اس وقت تو ہم صرف نبی حضرت مسیح کی جو عام طبعی موت ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. اس میں تو ظاہر آپ کو جی اختلاف جی، نہیں. یہ بات کہ وہ کہاں ہوئی اس بالکل. وقت وہ ظاہر. اس کے بعد جی آپ یہ کہتے ہیں کہ رفع اللہ یا رافع کا الیہ کو اس مفہوم میں لیا جائے کہ ان کے درجات کو بلند کیا. تو میں اس کے بارے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دو رائے ہو سکتی ہیں. آپ وہ رائے اگر رکھ جی سکتی ہیں، لیکن عربی زبان کی روح سے اس کو بلندی درجات کے مفہوم میں لینا موضوع نہیں ہے. یعنی جب آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دی اور پھر ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اس سے مراد اصل میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے درجات بلند کر دیے، بلکہ صرف اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا سے ان کا
रास्ता, उनका जो नाता है वो काट लिया गया, और उनको फिर आगे देखिए जो अल्फाज आए वो खत्म नहीं होते, वो ये है कि वह मुताहिरुका मिनल लज़ीना कफ़रू, और आपको उनसे अलग कर दिया गया, उन लोगों से कि जो आपसे ज्यादती कर सकते थे। बिल्कुल ये तथहीर का जो अमल है, जो कुरान में और जगहों में बयान हुआ है, वो अगली तीसरे तौर पे बयान हुआ है। पहले कहा गया मुतवफ़ी का, फिर कहा गया राफ़िउ का इलैया, फिर कहा गया मुताहिरुका मिनल लज़ीना कफ़रू। तो ये तीनों चीजें जो हैं असल में यानी अतफ हो रही ना एक दूसरे पे। अगर मैं कहूँ कि मैंने आपके दर्जात बुलंद किए और आपको मैंने लोगों से हटा लिया, तो ये लुगत की जो जैसे कहते हैं ना, जिस तरह से जो जुमला आगे बढ़ता है उसके लिए मौजू नहीं होगा। ताहम आपको राय दर्जात का वर्ड आप मिस कर दें, दर्जात नहीं कि अल्लाह ने अपने करीब कर लिया, बल रफ़अल्लाह, अल्लाह ने अपने करीब को आप इसी मफ़हूम में लेंगे ना। आप जब मुतवफ़्फ़ी, दो आयतें अलग अलग है, देखें दो आयतें अलग अलग है। एक सूरह निसा की आयत है जहाँ पे रफ़अल्लाहु इलैहि के अल्फाज आए, और ये सूरह, अभी हम सूरह आल इमरान पढ़ रहे हैं, यहाँ पे तो रफ़अल्लाहु इलैहि की आयत नहीं है, यहाँ तो है कि राफ़िउ का इलैया, यानी वो जो आप जहाँ से हवाला दे रही हैं वो सूरह निसा का मकाम है जो अलग है, और वो सलीब का मकाम है जहाँ पे सलीब का तज़किरा आता है। तो वहाँ उस मकाम को, वो एक मुजमल मकाम है, उस मुजमल मकाम को इस तफसीली मकाम की रोशनी में देखा जाएगा। ये जो तफसीली मकाम है वो ये है कि बताया जा रहा है कि मैं आपको वफात दूंगा और फिर आपको अपनी तरफ उठा लूंगा, यानी अपनी तरफ उठाना ही मजाज है। मुराद ये नहीं कि आपके जिस्म को उठा के अपने पास ले लूंगा, मुर्दा जिस्म को, बल्कि ये कि फरिश्ते जो हैं इनको अपनी जगह पे कहीं इनको दफना देंगे। इसी वजह से उनकी डेड बॉडी आज तक नहीं मिली। यही वजह बनी है कि उनकी डेड बॉडी अगर मिलती तो चूंकि बेहुरमती का इम्कान था, तो इसका एहतमाम किया गया कि अल्लाह ताला उनको अपने किसी जगह पे दफन कर दे, जैसे नॉर्मली दफन। सर वो आपने जी आपने वो डॉक्यूमेंट्री देखी है बीबीसी की जो है जीसस इन कश्मीर? नहीं, मैंने नहीं देखी। और मैं आप उसको देखें तो उसमें मेरा वो मौजू इसलिए नहीं है, मुझे देखिए कुरान की लैंग्वेज को एक्सप्लेन करना। ये जो तारीखी चीजें हैं ये तो इस वक्त यहाँ हमारे लेक्चर का मौजू नहीं है, और ना उस लेक्चर की रोशनी में हम कोई तब्दीली करने के मजाज भी हैं। देखिए ना, इस वक्त तो जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है, अहम तरीन चीज है कि तवफ़ा का जो वर्ड है, तवफ़ा का वर्ड उस मफ़हूम में नहीं लिया जा सकता जिस मफ़हूम में आमतौर से लिया गया है कि उनको जिंदा उठा लिया गया, लुगत इसके खिलाफ। तो इस पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आता ना कि फिर उनकी डेड बॉडी कहाँ गई, वो क्या हुआ उनके साथ, ये तो जरूरी नहीं है ना, जब अल्लाह ताला को ये बता दें, जब अल्लाह ताला को ये बता दें कि उनको दफना दिया गया और उनकी कब्र का आपको नहीं बताया गया, इतना काफी है। क्योंकि देखिए अगर बता दिया जाता तो इसी का तो अंदेशा था कि वो उस कब्र को खोल देते, कब्र कुशाई करते या बेहुरमती करते, तो उसको इतला नहीं दी गई। ये कोई मुस्तबद बात नहीं है, मतलब अगर आपको इतला नहीं दी जाए तो अल्लाह ताला की इतनी हिम्मत में है। बहुत शुक्रिया सानिया। अगर आपका और सवाल हो तो प्लीज आप अपना सवाल सेकंड राउंड में कर सकती हैं। हम आगे चलते हैं और जी शुक्रिया। अगला सवाल है अकरम भट्टी का। अकरम साहब प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर पहली दो तीन छोटे छोटे पॉइंट है जो फेल की अदर आपने ताखीर और आगे पीछे कर लिया, ये कहीं और तो नहीं कुरान पाक में हुआ। जैसे वो सूरह बकरा की फोड़ी है जहाँ पर हम इस्माइल और वो है ना याकूब, वो एक उसी तरतीब से लेते हैं कि पहले सब इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फिर इसहाक पैदा हुए। जब यहूदी कहते हैं कि इसहाक वो उनको किया गया था, सैक्रिफाइस करने की कोशिश की गई थी, तो वहां हम उसी तरतीब से लेते हैं। और भी कई जगह पर जिस तरह तरतीब कुरान पाक में होती है उसका मतलब होता है, उसी यहाँ पर अदल बदल करने का कहाँ से बात है? बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है कि ये तरतीब आगे पीछे नहीं की जा सकती। यानी वो तो तरतीब आगे पीछे करने की वजह उनकी वही है कि चूंकि उन्होंने हज़रत ईसा का दोबारा वापस आना और फिर मौत के वर्ड का इंतबात करना उन्होंने महसूस किया। लेकिन ये वो लोग थे जिन्होंने महसूस किया कि ये जिंदा उठाए जाने के मफ़हूम में नहीं लिया जा सकता, मुतवफ़्फ़ी का जो वर्ड जस्टिफाई करने के लिए उसको उन्होंने ये किया कि राफ़िउ का को कहा कि ये पहले हुआ है कि उनको उठा लिया गया, तो मुतवफ़्फ़ी का से हमने जिंदा उठाए जाने को नहीं लिया, उन्होंने राफ़िउ का से वो मतलब ले लिया कि उनको जिंदा उठा लिया गया। और मुतवफ़्फ़ी का मतलब उन्होंने वही रखा कि भाई उनको वफात दी गई, लेकिन कब, जब वो दोबारा आएंगे तो फिर उनको नेचुरल डेथ दी जाएगी। मैं सब मुझे याद नहीं लगा, कुरान पाक पढ़ते हुए कई दफा ऐसा आता है और आप लोग इसे बताते हैं कि ये तरतीब जो है दैट्स हाउ इट इज, अल्लाह ताला ने इस तरतीब का मकसद है कि हम ये नहीं कर सकते जी। अच्छा, नंबर दूसरा जो है वो जब जाकर 3 घंटे के लिए वो मौत दी, जितना कर लिया 7 घंटे के लिए, वो भी मैं कुरान से लेता हूँ कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं आपको 2 दफा जिंदा करूंगा, 2 दफा मारूंगा। पहले हमारी मौत से जिंदा हुए, उसके यो हुआ जमीतों को जमीत है ना वो, तो वो कि हम पहले मुर्दा थे फिर जिंदा हुए,
फिर मरेंगे और फिर जिंदा हो, दैट्स इट। तो ये तीसरी दफा कैसे हो गई? ये हम तो ये तीसरी मौत है। नहीं, इसी को खत्म करने के लिए फिर उन्होंने ये कहा ना कि वो मारे ही नहीं गए थे, वो जिंदा उठा लिए गए। जिंदा। और फिर जो है कि यहाँ 3 मौतें आती हैं। नंबर फिर जो है कि जो हम कहते हैं कि वो जो आपने बता रहे थे कि जब मतलब फी का लफ्ज आता है, नींद से तशबीह देता है, तो वो अल्लाह साथ इस्तेमाल करता है। मैं तो समझता हूँ कि जब हम वो कुरान पाक की आयत है कि जब जिंदा होंगे तो हमसे पूछा जाएगा, ये दोबारा जिंदा होंगे तो हमसे पूछा है तो कितने दिन सोते रहे, कितनी देर तुम रहे? तो हम कहेंगे तो हम 2 घड़ियां या आधा दिन या पौना दिन सोते रहे। तो वो भी मतलब मौत की तशबीह अल्लाह ताला ने नींद ही दी है। उससे साबित क्या होता है कि अल्लाह ताला मौत की तशबीह नींद से ही देता है कि जब हम वो यकीन करें हम मरे हुए थे कितने सालों से, हम तो कहेंगे भी हमें सो रहे थे। और फिर यही बात वो जो सूरह काफ में वो जो सहाबा कराम थे जो सोते रहे 309 साल, उन्होंने यही कहा कि किसी ने सोते रहे, किसी ने कहा भाई इतने आधा दिन या जो भी घंटे कहा उन्होंने। तो मतलब क्या है, मेरी समझ में आ रहा है कि मौत की अल्लाह ताला ने तशबीह जो दी है वो इसी तरह से ही दी है। लेकिन ये बात जी, ये तो खैंचतानी खाजातानी कर फिट करने की कोशिश की, उनका अपनी दलील है। देखिए मैं इसमें ये कहूंगा कि देखें, जब एक चीज उनके यहाँ असूल के तौर पे वाज़े होगी कि वो कुरान की ज़बान से की तावील करने में मजबूर हो जाते हैं, जब कोई हदीस ऐसी आ जाए जो ये उनको बताए कि भाई इसके बाद अगर हमने इस हदीस का इनकार किया तो फिर ज़ाहिर है कि हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा, तो फिर वो उनका तरीका ये है कि वो कुरान मजीद को एडजस्ट करते हैं उसमें। इस चीज लास्ट पॉइंट ये है कि जो हम पूरे का पूरा उठा लेते हैं, जो तर्जुमा किया है मुफ्ती साहब ने भी, इब्न कसीर ने भी, ये को उसमें भी है कि अल्लाह ताला जैसे कहते हैं बाइबल में भी डस्ट टू डस्ट एंड स्पिरिट स्पिरिट, तो हमारी डस्ट में तो इंसान की शख्सियत ही असल चीज है। अल्लाह ताला ने जिसम में अल्लाह ने अपनी रूह फूकी, जिसे हम अमर कहते हैं, जो भी है, तो उसी को जब अल्लाह ने उठाया पूरी की पूरी रूह आधा तो किसी को भी उठाता ना, रूह अपने अल्लाह के पास चली जाती है, जमीन में दफन हो जाते हैं। जो जल जाते हैं उनका क्या हुआ? उनको तो उनकी भी रूह अल्लाह ले जाता है, तो पूरा ले जाता है ना। जो भी फौत होता है, वो एक्सीडेंट में फौत हो, वो जल के मरे, वो दरिया में डूब के मरे, अल्लाह उसकी पूरी शख्सियत को अपने पास ले जाते हैं। तो मेरी दोनों तीनों बातें जिसमें आ रही थी, मैं गलत समझ रहा हूँ या क्या? मैं आपसे वो पूछना चाह रहा था कि मुझे तो ये लगता है कि कैसे खींचातानी करके उन्होंने जस्टिफिकेशन अपनी अंडरस्टैंडिंग की करने की कोशिश की है। कुरान पाक वाज़ेह है बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया, आगे चलते हैं। शुक्रिया। रियाज साहब प्लीज आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, इस्लाही साहब ने जो तोहफा का मतलब लिया है, वो कह रहे हैं कि रफ़ीउ का इल्लैया की वजह से इसका मतलब नहीं हो सकता, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? क्या हो सकता है? मतलब रफ़ीउ का इल्लैया की वजह से, रफ़ीउ का, हाँ, तवफ़ा का मतलब जो है मौत नहीं हो सकता, ये मौलाना मतलब इस्लाही साहब वो मैं वही कह रहा हूँ कि देखें, बड़े से बड़े इंसान को, बहरहाल वो हमारे गैर मामूली उस्ताद भी रहे हैं, लेकिन गलती तो हर इंसान को लग सकती है। इसी वजह से देखिए मैंने ये कोशिश की आपके सामने कि डिक्शनरी को आपके सामने रख के बताऊं कि गलती कहाँ से लगी है। कि लोग असल में ये करते हैं कि जब तवफ़ा का वर्ड देखते हैं तो लुगत में मुख्तलिफ मतलब लिखे होते हैं, पूरा लेना, नींद तारी कर देना, मौत दे देना। वो ये नहीं देखते कि तवफ़ा का जो वर्ड असल में ये जो मतलब है, ये इंडिपेंडेंट मतलब नहीं है, ये दे वेरी फ्रॉम मफूल टू मफूल, यानी एक मफूल होगा तो ये एक मतलब होगा, दूसरा मफूल होगा तो दूसरा मतलब होगा। ये लुगत देखने का एक आर्ट है, और अगर आप ये नहीं देखेंगे प्रॉपर तरीके से तो यानी मसलन जब मैं फलां वर्ब को इंसान के लिए इस्तेमाल करूंगा तो उसका मतलब कुछ और होगा, और उसी वर्ब को, उसी फेल को अगर मैं चीज के लिए इस्तेमाल करूंगा तो कोई और मतलब होगा। तो आप अगर ये पिक एंड चूज करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो बड़ा मुनासिब मतलब है पूरे का पूरा ले लेना, क्योंकि लुगत में तो है। लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि देखिए यहाँ पे पूरे लेने का मतलब हो ही तब सकता है कि जब इंसान की बजाय हक की बात की जा रही है। इसकी आपको मैं और बड़ी नुमाया मिसाल देता हूँ। ये जो सूरह निसा में वो आयत है ना कि जहाँ पे खवातीन की तादीब का जिक्र आया कि फज़रिबूहुन्ना, फिर उनको उनकी तादीब करो, उनको पीटो या मारो। अब जाहिर है ये मॉडर्न माइंड्स को एक्सेप्ट नहीं करता कि ज़रबा का मतलब मारने लिया जाए। अब लुगत में अगर आप देखेंगे कि जब ज़रबा का वर्ड हु यानी इंसान के लिए आता है तो मारने के अलावा किसी मफहूम में नहीं आता।
لیکن ضربہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے، جیسے ضرب الامثال کا مطلب ہوتا ہے نا ضرب المثل، کہ آپ نے کوئی مثال بیان کی، کوئی تشبیہ بیان کی. تو بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کر دیا ضرب المثل کا کے طور پہ کہ تشبیہ بیان کی، یا ان کو آپ سمجھائیں بجھائیں اس مفہوم میں، اور یہ نہیں دیکھا کہ ضربہ کا ورڈ اصل میں جب ضرب المثل کے لیے آتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آگے کوئی اسٹیٹمنٹ ہو. جب کوئی شخص کے لیے ضربہ کا ورڈ آئے گا تو وہ مارنے کے مفہوم میں ہی ہوگا. بالکل ایسے ہی کہ جیسے توفع کا جو ورب ہے جب وہ انسان کے لیے استعمال ہوگا تو موت ہی کے لیے آئے گا، حق کے لیے جب کے لیے استعمال ہوگا تب وہ پورا لینے کے لیے استعمال ہوگا. اس وجہ سے یہ غلطی بڑے سے بڑے انسان کو بھی لگ سکتی ہے. ان کو اگر لگی ہے تو بہرحال اس وقت دنیا میں نہیں ہے، لیکن سوال ظاہر ہے کہ اگر ان سے ملاقات ہوئی آخرت میں تو پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے کس طرح سے اس لغت کے مفہوم سے تجاوز کیا، کیونکہ لغت کے بارے میں تو میں اور آپ تعویل نہیں کر سکتے، یعنی ہم یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے. اس وجہ سے میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک غلطی تھی جو ان سے ہوئی غلط. تو غامدی صاحب کا پھر اس سے اختلاف ہے، رائٹ؟ تو ان کا اپنا اوپینین ہے. اپنا غامدی صاحب سے پہلے زمخشری بات کو بیان کر چکے ہیں اور اہل لغت بیان کر چکے ہیں کہ توفع کا جو ورڈ ہے وہ سوائے موت کے کسی مفہوم میں نہیں لیا جا سکتا جب وہ انسان کے لیے آئے. یعنی توفع کا جو ورڈ ہے جب انسان کے ساتھ یوز ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں یوز ہوا ہے، تو اٹ کی ناٹ بی یوزڈ. اگر آپ کو عربی جو تھوڑا شغف ہو تو آپ زمخشری جو عربی کے بھی ماہر ہیں اور مفسر بھی ہیں، انہوں نے بھی ایگزیکٹلی اسی کو مفہوم میں لیا ہے، اسی مفہوم میں لیا ہے کہ ان کو موت دی جائے گی. تھینک یو. شکریہ. اگلا سوال راجا آپ کا ہے، پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوری. Yeah, I joined a little late, but this is a very interesting conversation that I am basically as a doing dawah to the non-Muslim. I'm very concerned and excited. The only thing is, I think if you look at this, the way they're trying to justify the stuff. If you look at the Matthew chapter 16 and Luke chapter 11, and there is at the 11th hour, the people came to Jesus and asked him, tell us plainly if you are what we are waiting for, and show us a miracle. And Jesus, peace be on him, he said that, I gave you so many miracles, blah, blah. And then he said something very important. He says, no miracle shall be given to you except the sign of Jonah. As Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall be Son of Man in the belly of the earth. Now, this to justify, and this is the last big thing they said to the Jews, that no miracle, no sign except this one sign, and that is the sign of Jonah. And we know what, like Ahmad Didat and some of the others, they do mention that in their debates too, that when Jonah was put in the sea, at that time he was alive. That's why, the whole story would be too long. So they put him in the sea, they throw him, and the sea calmed down. So when the question is, when Jesus, peace be on him, was put in that tomb that was hewed by Joseph Matthias, and he was dead or alive. If he was dead, then he's not like Jonah. So apparently, like the sister was saying, they brought a lot of medicines and this and put on her, and the third day, whether it's the third day or 2 days and few hours or whatever, he was not there. The question is, if he's like Jonah, that means he did not die. So then this whole question, and then we say, I look at the Quran, chapter 5, verse 75. We know Allah says that Isa alayhi salam, and then chapter 3, verse 144, Allah tells them, O Muhammad, kad khalat min qablahu rusul, that all the rusul before you passed away. So we know for sure that Jesus, peace be on him, died regularly on this life. Whether Kashmir or whether in America, it's not the point. The point is that he
did not die at the cross, like the Quran says, 4:157, and then he died later. And then Allah says, "Inni mutawaffika," that I'll make you whatever that means. And Rafiuka, again, I understand that what you are saying, that it cannot be darajat, but you can also, if we taking up, then we have a problem, because in the Quran there is 2-3 places, especially this chapter 17 verse 93. Allah says that if I make their houses gold, and then they use the word tarqi, and if they will, and you can ascend onto the sky. And going to the sky, the Quran doesn't use the rafa, rather it used the word taraqi, te, re, and q with the 2 dots on top, and that is the word used for ascending. So we know that. राजा साहब, अगर आप अपना क्वेश्चन कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा. आपके जहन में क्या क्वेश्चन है? मेरा जहन में ये क्वेश्चन है कि उनकी रेगुलर डेथ हुई, he died just like anybody else after that, and this verse that we are mutawafika is something after the happening of this death and the day of judgment. This is what मैंने तो ये गुजारिश किया था ना कि तवफ़ा का जो वर्ड है, अगर आप ये समझते हैं कि डेथ के बाद का कोई मरला है, तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा ना कि अरबी डिक्शनरी या अरबी लोअत या लैंग्वेज को रीइंफोर्स करती है कि नहीं. बिकॉज हमारी अप्रोच, जो फ्राई स्कॉलर्स की अप्रोच है, वो लिंग्विस्टिक अप्रोच है. जो क्लासिकल स्कॉलर्स की अप्रोच है, वो लिंग्विस्टिक नहीं है, बल्कि वो रवायत की बुनियाद पे है. तो हम इस वक्त तो इन 2 अप्रोचेस को स्टडी कर रहे हैं ना. तो एक अप्रोच के मुताबिक, क्योंकि हदीस से कहती है कि उनको दोबारा आना है, तो इस वजह से उनके लिए जरूरी है कि वो राफिउ का, मुताहिरु का, मुतवफ़िका की तावील करें. और कुरान में कहा है कि वो दोबारा आएंगे? नहीं, कुरान में तो कहीं भी नहीं है. मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ कि क्लासिकल स्कॉलर्स का नुक्ता नजर है हदीस की बुनियाद पे. इस वक्त तो ये देखिए, हम अपनी राय नहीं बता रहे, ये बता रहे हैं कि 2 करंट्स हैं, 2 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं मेन इस आयत की तावील में. एक ये बताता है कि वो जिंदा उठा लिए गए, दोबारा आएंगे, जो कुरान में इसका जिक्र नहीं है, और उसके बाद उनको मौत दी जाएगी, ताकि तवफ़ा का जो वर्ड है वो ठीक बैठ जाए. और दूसरी अप्रोच ये है कि उन्होंने वापस नहीं आना, वो चले गए हैं, और आम तौर से उनको वफात जैसे दी गई है वो वैसे ही दी जाती है, और तवफ़ा का वर्ड इसके अलावा किसी और मफ़हूम में नहीं आता. ये 2 बातें अभी हमने स्टडी की हैं. इसके अलावा जी ठीक है. नहीं, ये जो सही है, आई एग्री विद दैट कि भाई थोड़े है, मुश्किल है काम, लेकिन अल्लाह नो व्हाट इज द रियलिटी. जी, बहुत शुक्रिया. चलिए आगे बढ़ते हैं. आबिद खलील, आप अपना सवाल कर लीजिए. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. क्या आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है. सर, मेरा क्वेश्चन इसी हवाले से जो आया था कि मुतवफ़िक वराफ़ी का अलग व मुत्तहिर का मिनल लज़ीना कफ़रू व जाइल लज़ीना तबऊ का फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामह. तो जब इसका हम मुताला करते हैं डिफरेंट तफासीर की रोशनी में, तो डिफरेंट वो पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं. जो वो पॉइंट हम देखते हैं गांधी साहब का, और जो ये मैसेज ऑफ द कुरान जो अब्दुल्ला यूसुफ अली, उनका पॉइंट भी यही है कि I shall be cause you be to dust and exalt and ये आप कमेंट करने के बजाय जरा अगर हो सके सवाल कर लीजिए. सर वही मैं कर रहा हूँ सर. लेकिन इसमें ये क्वेश्चन आ रहा है इस बार, ये जो डेथ की बात हो रही है, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि राफी का इलाज, तो ये सर किस तरह की मतलब डेथ थी? अगर फरिश्ते उनको मतलब ले जाते, क्या फरिश्ते भी किसी को रखना थे? नहीं, यहाँ तो सिर्फ इतना मुराद हो रहा है कि अल्लाह ताला ने वफात दी, उसके बाद एक वजाहत की अल्लाह ताला ने कि वफात तो जाहिर है एक अमल है ना कि आप ही नाउ डाइड. अब उनका जिस्म तो कहाँ गया? क्योंकि जिस्म तो हम नहीं मिला उनको. उसका जवाब अल्लाह ताला ने दिया कि वो जिस्म जो है, वो फरिश्ते जो है, उन्होंने कहीं दफना दिया उनको जाके, और ऐसी जगह दफनाया कि इसका कोई इल्म हमें नहीं है. तो ये है. और उसके बाद ही बताया कि इसके नतीजे में आपको उन कुफ़ार से हम अलहदा कर लेंगे जो आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, और आपके मानने वालों को और आपके ना मानने वालों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी बता दिया.
تو اس وجہ سے یہ جو رافع کا الیہ ہے یہ تو صرف متوفی کا کے نتیجے میں جو ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ وفات تو دے دی ہے تو پھر کہاں دفنایا گیا، ان کی لاش جو تھے وہ تو ملی نہیں، تو اس کا جواب برمحل دے دیا گیا کہ اس کی لاش لوگوں کے قبضے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں دی اور فرشتوں کے ذریعے سے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. مراد وہی ہے کہ وہ ان کو کسی جگہ پہ جا کے دفنا دیا. فرشتوں نہیں سر، یہ تو یہاں تو لاجیکل پوائنٹ ایسا نہیں ملتا ہے سر کہ فرشتے بھی کیا اللہ تعالیٰ جو کوئی کام کرتے ہیں رافع کا الیہ تو وہ ظاہر ہے وہ ابہام ہے نا اس کے اندر، ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب بہت سارے کام اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، بہت سارے کام وہ اپنے فرشتوں سے کرواتے ہیں، تو یہ تو ہم اصل میں قیاس کر رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی نسبت ایسے ہوتی ہے کہ جیسے تاج محل کی نسبت ہے. جب کہتے ہیں کہ جہانگیر نے تاج محل بنوایا تو بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اصل میں بنانے والے تو کون ہیں؟ وہ مزدور اور معمار ہیں، لیکن اس کی نسبت شاہجہان کی طرف یا آپ کی طرف کر دی جاتی ہے. اسی طرح سے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کام کیا تو اللہ ہی نے یہ کام کیا، آگے یہ کہ کروایا فرشتوں سے. جیسے کہ میں کہتا ہوں نا میں نے گھر بنایا، حالانکہ بنایا میں نے نہیں ہوتا، میں نے بنوایا ہوتا. تو بالکل ایسے ہی جب میں کہتا ہوں کہ اللہ نے فلاں کام کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا اصل اتھارٹی ان کے پاس تھی، انہوں نے ذریعہ کیا اختیار کیا وہ آگے کی بات ہے. بہت شکریہ. آپ ہی روحی، آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے اور پھر سوال کیجیے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرے دو چھوٹے چھوٹے سے کوشچنز ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہم نے جہاں سے سٹارٹ کیا 54 آیت سے وہ 3rd پرسن میں ہے، وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تدبیر کی، خفیہ تدبیر اللہ نے کی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. ایگزیکٹلی اس کے بعد جو 1st پرسن میں بات شروع ہو جاتی ہے کہ یقیناً میں قبض کرنے والا ہوں تو میں اٹھانے والا ہوں، اور تھرو آؤٹ پھر جو ہے 56 تک یہی چلتا رہتا ہے کہ میں کا یعنی 1st پرسن کا میں عذاب دوں گا انہیں دنیا میں اور آخرت میں، تو کوئی مددگار نہیں ہوگا. لیکن اس کے بعد فوراً یہ آتا ہے کہ وہ وَيُوَفِّيهِمْ، تو وہ پورا دے گا انہیں اجر. تو یہ سر یہ پھر 3rd پرسن پہ آ جاتا ہے ہماری لاسٹ آیت تک 57 تک. تو اس کا ایک تو، اور دوسرا جی آپ مکمل کر لیجیے. جی، اور سر دوسرا یہ کہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ اتباع کریں گے حضرت عیسیٰ کا، ان کو غالب رکھا جائے گا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن بھی اور شاید دنیا میں بھی. تو یہ کیا یہودیوں اور کرسچنز کے بارے میں کہا گیا کہ کرسچنز کو غلبہ دیا جائے گا اور یہودیوں کو ان کے یعنی اس میں رکھا جائے گا ایسے ہی؟ جی بالکل ایسے ہی. دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں سر کہ یہودی ہی چھائے ہوئے ہیں، امریکنز اور یہودی مل کے دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچا رہے ہیں. یہ دیکھیے اس کا یہ اگر آپ خارج میں دیکھیں تو ایسا ہی ہے، باطن میں دیکھیں تو یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ کا ایک ملازم سرکش ہو جائے اور آپ کو جس کو آپ نے اپنے گھر میں چوکیداری کا معاملہ سونپا ہو لیکن وہ گھر چلانا شروع ہو جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کو سمجھیں کہ بھئی یہی اصل مالک ہے. اصل مالک تو اس وقت کرسچنز ہے. صرف یہی ہے جو کہا گیا نا کہ وہ جو پنجہ یہود اتنا سخت ہے، جیسے اقبال نے کہا کہ انہوں نے ان کو ایک گرفت میں لیا ہوا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان پہ غالب آئے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے اپنے اوپر ان کو غالب کیا ہوا ہے. اس وقت تو اصل اتھارٹی ابھی بھی کرسچنز کے پاس ہے، لیکن ایسا ہی ہے کہ جیسے انہوں نے جب یہودیوں کو پناہ دی یا ان کے لیے پناہ کا بندوبست کیا تو بہت سارے معاملات ایسے ہو گئے کہ ان کے اپنے گھر کے جو سسٹم ہے وہ ان کے ہاتھوں میں چلا گیا. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیے کہ کوئی آج تک کبھی کوئی یہودی بادشاہ کا صدر نہیں بنا، کرسچنز ہی بنتے رہے ہیں. تو وہ ان کے ہاں زمام کار ابھی بھی اسی کے پاس ہے. صرف ایسے ہے کہ یہود آپ کو خارج میں نظر آ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے کرسچنز کو کنٹرول کیا ہوا ہے. جس طرح کی میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر آپ کا کوئی گھر کا ملازم جو ہے وہ بہت ناگزیر ہو جائے اور ایک لحاظ سے وہ گھر کو رن کرنا شروع کر دے تو اس کا مینیجر بن جائے، بہت بڑا مینیجر بن جائے، تو وہ مینیجر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کبھی بیکمز دی اونر. وہ کسی وقت بھی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی نیوسنس ویلیو اتنی ہوتی ہے کہ اس کو گوارا کیا جاتا ہے.
تو اس وجہ سے کبھی بھی اور یہ بالکل حال کا واقعہ ہے. اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں گے تو ابھی دیکھیے World War II کے اندر جو ہٹلر نے جو غلط طریقے سے معاملہ کیا اور جوز کے ساتھ یہ کیا، ایک بہت برے طریقے سے ان کو نیست و نابود کیا. اس سے پہلے اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں گے تو اس سے پہلے ان کا اجتماع ایک اور جگہ پہ ہوا تھا، وہاں سے ان کو مار بھگایا گیا. تو ان کی پوری تاریخ جو ہے وہ یہود کی جلا وطنی کی تاریخ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے کہ ایک جگہ پہ جمع ہوں گے، اس کے بعد پھر وہاں سے ان کو خود کھدیڑا جائے گا، پھر کہیں اور جمع ہوں گے، پھر وہاں سے کھدیڑا جائے گا. تو یہ ابھی آپ امیڈیٹ ہسٹری کو نہ دیکھیں، پوری جو جوئش ہسٹری اگر آپ دیکھیں گے جب سے حضرت مسیح رخصت ہوئے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے. میں نے پڑھا تھا کہ 97 ممالک سے یہ نکالے گئے ہیں آلموسٹ. یہ ایسے ہی ہے، اس سے بھی زیادہ. تو یہ ان کی جو ہسٹری رہی ہے 2500 سال کی، اگر آپ وہ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو بالکل ایگزیکٹلی قرآن کی بات سچی نظر آئے گی. تو یہ ہر جگہ پہ یہ یہودیوں کے یہود ان کے تابع رہے ہیں عیسائیوں کے. تو سر یہ فرسٹ پرسن اور تھرڈ پرسن یہ والا آپ کا جو فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ پرسن والا معاملہ ہے نا، یہ میں نے قرآن کا ایک کورس پڑھایا ہوا ہے انڈرسٹینڈنگ دا قرآن کے نام سے. اس میں نے یہ سارا آپ کو بتایا ہے، سمجھایا ہے. اگر آپ اس کا متعلقہ ایسا سن لیں گی کہ کس طرح سے قرآن مجید کے اندر فرسٹ اور تھرڈ اور سیکنڈ پرسن کے درمیان شفٹ ہوتی ہے بات، اور اللہ تعالیٰ ہی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور یک بیک لگتا ہے کہ وہ غائب میں اپنی بات کو بیان کر رہے ہیں، پھر اس کو مخاطب کر لیتے ہیں تاکہ اس چیز کو سامنے فرض کر لیا جائے. یعنی جو غائب اور حاضر کا جو اسلوب ہوتا ہے فرسٹ پرسن اور تھرڈ پرسن کا، اس کی میں کچھ بلاغت کا نقطہ مثبر ہوتا ہے. اور وہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک غائب چیز کو سے ایک دم سے حاضر کی طرف لے کے جاتے ہیں تو آپ مخاطب کے سامنے اس چیز کو پکچرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ویژولائز کرواتے ہیں. کبھی دیکھو ایسے ہے جیسے کبھی واقعہ ہو رہا ہے، اس کے بعد دوبارہ سے آپ تھرڈ پرسن میں چلے جاتے ہیں جیسے ایک نریشن کر رہے ہیں. تو نریشن تھرڈ پرسن میں جب ہو رہی ہوتی ہے اور فرسٹ پرسن کے اندر جب ایک واقعے کا پورٹریل ہو رہا ہوتا ہے، اس کی میں نے وہ کوشش کی تھی سمجھانے کی مثالوں سے، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن مختصراً بات یہ ہے کہ یہ شفٹ قرآن میں بہت زیادہ ہے اور بہت ساری آیتوں میں، اور عام طور سے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب فرسٹ پرسن سے شفٹ کیا جاتا ہے یا تھرڈ پرسن سے فرسٹ پرسن کی طرف لایا جاتا ہے تو اس ایونٹ کو ویژولائز کروانا پیش نظر ہوتا ہے، جیسے کہ وہ ابھی ہو رہا ہے. دیکھیں نا، اگر میں کہوں انی متوفی کا، میں آپ کو وفات دوں گا، اور جیسے میں مخاطبت شروع کر دوں، اب وہ تو موجود نہیں ہے یہاں پہ، لیکن وہ سین اس طرح کا بن رہا ہے کہ جیسے ہی ابھی گفتگو ہو رہی ہے. تو سر یہ ایک طرح کا تھریٹ بھی بن جاتا ہے شاید ان لوگوں کے لیے جو کفر کر رہے ہیں، بیدار کرنے کے لیے. ایک دم سے نا ایک چیز جب غائب سے حاضر کے مفہوم میں آتی ہے تو ایک دم سے متنبع کرنے کے لیے، ایک دم سے کوشن کرنے کے لیے. تو یہ قرآن بہت جگہوں پہ امپلوائے کرتا ہے. جی سر، جزاک اللہ، شکریہ سر. شکریہ. شازیہ خان، آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے اور سوال کیجیے. جی السلام علیکم. میرا سوال سے زیادہ ایک ریکویسٹ ہے، کیونکہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ جو سورہ نساء میں ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، تو وہ ایک ڈفرینٹ ڈسکشن ہو جاتی ہے. تو میرا کویسچن یہ، میری موسٹلی ریکویسٹ ہے کہ تھوڑی کنفیوژن ہے اراؤنڈ کہ ان کو اگر صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا لیکن پھر موت بھی دے دی گئی، تو یہ کوئی امیڈیٹ لیکچرز میں آ سکتا ہے تاکہ تھوڑا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے؟ ڈاؤن دا روڈ آئے گا شاید، موسٹ لائکلی. مگر نہیں، آپ سوال کر سکتی ہیں اگر آپ کو اس سے کوئی سوال ہے. تو دیکھیے وہ تو وہاں تو اتنا بیان کیا گیا تھا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے ان کو صلیب دے دی ہے، کروسیفائی کر دیا. یہود کا تو یہ خیال تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ بتایا کہ دیکھیے نہ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور نہ صلیب دینے میں کامیاب ہوئے ہیں، ولیکن شبہ لہم، معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا، ان کو کنفیوز کر دیا گیا. مطلب کیا ہے کہ وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے صلیب دے دی ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا. اب اس کے بارے میں جو ہمارے محققین حضرات ہیں وہ مختلف شکلیں بیان کرتے ہیں، لیکن پرسنلی میری رائے میں جو برنباس کی انجیل میں جو بیان ہوئی ہے بات، وہی سب سے قرین قیاس ہے کہ وہ جو ایمبیگوٹی پیدا ہوئی ہے، اشتباہ پیدا ہوا، وہ کیا تھا. یہود کا تو یہ خیال تھا کہ انہوں نے حضرت مسیح کو سولی دے دی ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے جو شخص تھا اس کی شکل وہی تھی جو حضرت مسیح کی تھی. اور جوڈس جو تھے ان کے شاگرد، جوڈس اسکریوٹ ان کا نام تھا، یہودا اسکریوتی، ان کی شکل پہ شبیہ اس طرح کی بن گئی کہ جیسے وہ مسیحی ہیں. حضرت مسیح کو تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال لیا، لیکن جب انہوں نے مخبری کی، جب انہوں نے بتایا کہ جیزس جو ہیں اس وقت یہاں ہیں، تو اس موقع پہ جب وہ جو ان کی پولیس وغیرہ ان کو لینے کے لیے پہنچی ہے تو جیزس تو وہاں سے جا چکے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر یہ ہوئی کہ انہوں نے جوڈس، جنہوں نے ساری خبر دی تھی کہ جیزس یہاں چھپے ہوئے ہیں، ان کی شکل جیزس جیسی بن گئی، اور وہ جو رومی اتھارٹیز تھی وہ ان کو پکڑ کے لے گئے اور انہیں کو انہوں نے صلیب دے دی. اب چونکہ ان کی شکل وہ تھی کہ جو مسیح کی بن چکی ہوئی تھی، تو اپنی دانش میں تو وہ سچے ہیں کہ بھائی ہم نے تو انہیں کو دی ہے. تو قرآن نے اس پہ پردہ اٹھایا اس راز سے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے انہیں دی، ان کی طرح کے ایک شخص کو دی جن کی شکل اس طرح بنا دی گئی تھی.
اور اصل میں وہ بالکل بالکل حیران اپنا بالکل پاک سے اس معاملے سے اور بالکل صفائی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اور پھر وہ آیت آتی کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ان میں سے جو اہل کتاب اس وقت یہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ ان سب پر ایمان لے کے آئیں گے، اس بات پر ایمان لے آئیں گے قرآن کا یہ بیان بالکل سچا ہے، اور قیامت کے دن پھر یہ قرآن ان پر گواہی دے گا کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے. تو وہ جو قرآن کا حصہ ہے غالباً 154 یا 55 آیت ہے سورہ نساء کی، وہ تو صرف یہ بات بیان کر رہی ہے کہ جس چیز کو یہ سچ سمجھ بیٹھے ہیں that was not correct, that was totally what they actually felt, it didn't actually happen. نہیں، لیکن یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ متوفیقہ کے واقعے میں ان کی وفات ہی ہوئی، تو پھر اگر وہ سلیب بھی نہیں چڑھے، اور کیونکہ یہ تو ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ وہ یہودا تھا، وہ اس کی جگہ وہ سلیب چڑھا تھا، تو اگر وہ چڑھا تھا تو پھر متوفیقہ کیا ہوا؟ پھر یہ تھوڑی سی مجھے وہ کنفیوژن. وہ آپ ایسے ہے نا کہ وہ تو حضرت مسیح، آپ یوں سمجھیے نا کہ حضرت مسیح جگہ پہ he is taking refuge at some place. جوڈس نے ان کی خبر دی، اس دوران میں حضرت مسیح تو وہاں سے سیفلی چلے گئے، جوڈس پکڑے گئے اور جوڈس کو ہو گئی پھانسی یا کروسیفائی ہو گیا. حضرت مسیح وہاں سے چلے گئے، وہ جانے کے بعد ان کی نیچرل ڈیتھ اللہ تعالیٰ نے الگ سے کر دی. وہ الگ معاملہ ہے، یہ الگ معاملہ ہے. تو متوفیقہ کا وہ ہمارے لیے اللہ میاں نے کلیئر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں نے بتایا کہ جب جیزس وہاں سے چلے گئے اس کے بعد ان کو ایک نیچرل ڈیتھ جیسے کہ انسان کو دی جاتی ہے، وہ اسی نیچرل ڈیتھ کا شکار ہوئے، اور سلیب جو دی گئی وہ کسی اور کو دی گئی. تو مطلب کہ وہ جو ایک ابھی کچھ لوگ بیان کریں، I've never heard of that، probably بائبل میں ہوگا کہ وہ پتہ نہیں مرہم ہوا اور ٹومب ہوا اور کشمیر چلے گئے. So all of that is not part of the Quran. Not part of the Quran at all. یہ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو روایات میں ہیں اور جو ٹومب میں ہیں بائبل میں ہیں. جی حدیث میں نہیں ہے یہ چیز کہ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، روایات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو ٹومب والی بات ہے یہ تو بائبل میں ہے. بائبل ہے یا یہ دوسری ہسٹورین ہسٹوریکل؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. شکریہ. آج کے سیشن کا موسٹ لائکلی آخری سوال ثانیہ کا ہے. پلیز اپنا سوال کیجیے، اور ہمارا سیشن کا ٹائم آلموسٹ ختم ہو چلا ہے، تو پلیز ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو مختصر رکھیے گا. بہت شکریہ. جی السلام علیکم اگین. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پھر جو ڈیڈ باڈی تھی وہ فرشتے لے گئے اور ان کو دفنا دیا، تو اس کا کوئی قرآن میں یا حدیث میں کوئی ریفرنس ہے اس سٹوری کا کہ وہ اینجلز لے گئے ان کی ڈیڈ باڈی؟ نہیں دیکھیں، اور یہ تو قرین قیاس صرف بات میں نے بیان کی. اصل میں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین سے غائب کر دیا، یعنی ان کی باڈی کو ان یہودیوں کے نرغے میں لینے سے بچا لیا کہ وہ اس کو کر سکے. اب صرف اتنا کہا گیا کہ ان کو وہاں سے ہٹا دیا. He was given a natural death. اب نیچرل ڈیتھ کے بعد عام طور سے کیا ہوتا ہے؟ We bury a person. تو ہم اس پہ قیاس کر رہے ہیں کہ وہ کام تو ہم نے تو نہیں کیا، انسانوں نے تو نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بیریل کروا دیا ہوگا. لیکن اگر وہ نہیں بھی کروایا تو وہ باڈی تو ڈسپوز آف کی گئی ہے نا. تو ڈسپوز آف کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو جنرل رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ دفن کیے جاتے ہیں، تو وہ دفن کیا گیا ہوگا. لیکن دفن کرنے والے ان کے حواری نہیں تھے، بلکہ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنا جب کام کرواتے ہیں تو خود کام نہیں کرتے بلکہ اپنے فرشتوں سے کام لیتے ہیں، تو انہوں نے غالباً یہ کیا ہوگا. تو دس از واٹ از بینگ انالوگسلی بینگ ڈیڈیوسڈ. لیکن فرشتے کبھی مطلب اس طرح ہمیں دیکھا نہیں کہ اس طرح فرشتے کسی کی ڈیڈ باڈی کو اس لیے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر نرغے سے بچانا ہو تو ہمارے سامنے تو کوئی اور مثال ہے نہیں نا اس کی. یہ تو ایک مثال اللہ تعالیٰ نے خود دے دی. یعنی اپنے کسی پیغمبر کی لاش کی بے حرمتی کا معاملہ ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا کہ وہ بے حرمتی نہ کرتے، تو اس کا انہوں نے طریقہ ہی اختیار کر لیا، کسی طریقے سے ان کو محفوظ کر دیا گیا. اب اس کے لیے انہوں نے فرشتے کا ذریعہ استعمال کیا ہو یا فرشتوں کے بجائے خود بخود ہی کوئی اور ذریعہ آ گیا ہو کوئی، تو یہ کوئی اور بھی قیاس کیا جا سکتا ہے. تو ایک تو ہم نیچرل سا قیاس کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی جسم کو یہود سے بچایا ہے، وہ بچانے کی ایک پروبیبل شکل یہ ہے. تو سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹریول کر گئے چھپ کے، وہ کہیں کسی دوسرے علاقے میں چلے گئے، وہاں چھپ کے وہ رہے. وہ متوفی کا ورڈ مناسب نہیں ہے کہ ہم دیکھیں وفات تو دے دی گئی نا، وفات تو ہو گئے نہیں. پھر دیکھیں رافع کا الیہ، دیکھیں ترتیب ذہن میں رکھیے کہ پہلے وفات دی گئی ہے اور رافع کا الیہ کا جو بھی ہے وہ عمل اس کے بعد میں ہونا ہے. اگر مرنے کے بعد ہی رافع کا الیہ ہونا ہے، مرنے کے سے پہلے تو نہیں ہو سکتا ہے، مرنے کے دوران بھی نہیں ہو سکتا. بالکل.
تو اسی طرح کہ اگر وہ لیٹس سے کہ وہ سیریا میں، کیونکہ سیریا میں یا کشمیر میں وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، فزیکل ڈیتھ، اور پھر وہ رافع الیہ بھی ہو گیا، یعنی رافع الیہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہاں سے پھر ہٹا دیا گیا یا دنیا کے سین سے ہٹا دیا گیا. وہ تو کسی بھی کوئی بھی ہیومن باڈی جو ہے وہ پھر جب ڈائی ہو جاتی ہے تو وہ دنیا کے سین سے ہٹ جاتی ہے. نہیں وہ قبر دفنائی جاتی ہے نا. دیکھیں لوگوں کے ایکسیس میں آ جاتی ہے، لوگوں کے ایکسیس میں آ سکتی ہے. آپ قبر پہ جائیں گے وہ دوبارہ نکال کے زیوم کر کے اس کی بے حرمتی کر سکتے ہیں. نہیں اگر گمنام ایسی گمنام جگہ پہ کوئی شخص چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا نا کہ جو ایریا وہاں پہ تھا وہ سارا وہ تھا جو ان کے جاننے والا تھا. وہاں پہ کوئی بھی اگر جگہ بتائی جاتی تو جو ان کو پتہ چل جاتا کہ قبر کہاں بنی ہوئی ہے. یہ تو خداوند تعالیٰ نے بس آپ سمجھ لیجئے کہ اپنے محفوظ خزانے میں کہیں وہ لے گئے، دفنا دیا، کچھ بھی کر دیا. یہ انکانسیکوینشل چیز ہے. اصل میں یہ بتانے کی صرف یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اصل چیز یہ کہ ان کی وفات ہو گئی ہے. وفات ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو جو بھی طریقہ اختیار کیا ان کے مخالفین کے قبضے میں نہیں آنے دیا تاکہ وہ بے حرمتی نہ کریں. اور یہ سوال جب پیدا ہوا کہ اگر وفات ہو گئی تو وہ کہاں چلے گئے، تو یہ کہا گیا کہ ان کے جسم کو بس ہٹا لیا گیا اس سین سے. اور ہٹانے کی کوئی شکل ہے، کوئی پرابل ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کی، کوئی اور شکل بھی سپوز کی جا سکتی ہے. لیکن سر آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کی شکل چینج ہو گئی جوداس کی. تو اب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ بھی فزیکل لاس کے یعنی ایک ریزن ہے لاجک کے اگینسٹ ہے کہ میری شکل آپ جیسی نہیں ہو سکتی. نہیں، اس کی وجہ یہ کہ اللہ تو کر سکتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ جب یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کبھی مطلب اس کو ہم یہ کیوں لے رہے ہیں کہ ان کی شکل یعنی کسی کی شکل کبھی نہیں ہو سکتی چینج. اللہ نے یہ فزیکل لاز بنائے ہیں کہ میری شکل آپ جیسی نہیں بن سکتی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعات قرآن نے تو اس سے تعارض نہیں کیا. اب ہم ساری قیاسی گفتگو کر رہے ہیں. آپ کا قیاس ایک ہو سکتا ہے، میرا ایک اور ہو سکتا ہے، دونوں میں فرق ہو سکتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. قرآن نے تو صرف یہ کہا ہے کہ ان کا معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. اب کیسے کیا گیا اس کی تفصیل نہ میں قطعی طور پہ بیان کر سکتا ہوں نہ آپ. میں قیاس کروں گا جو میرا قیاس میں غلط ہو سکتا ہے، آپ بھی قیاس کریں گے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے. اب یہ قیاسات ہیں سارے کے سارے. تو جو تو قطعی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو نہیں، دیکھیے جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح بہرحال کروسیفائی نہیں ہوئے. جو چیز قطعی طور پہ قرآن سے ثابت ہے وہ اتنی ہی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے اپنے قیاسات. کروسیفکشن کا ہم کروسیفکشن کا یہ بھی تو میننگ ہے نا کہ بھئی وہ کراس کے اوپر ڈائی نہیں ہوئے. جب ہم کہتے ہیں کہ کسی کو پھانسی دے گئی، ڈفرینٹ موڈ آف وہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے ڈیتھ کرنے کے کہ ان کو پھانسی نہیں ہوئی، اٹ مینس کہ وہ اگر الیکٹریکیوٹ کر رہے ہیں اور وہ بچ گئے ہیں تو ہم یہی کہیں گے نا کہ وہ نہیں ہوا الیکٹریکیوٹ. تو اس کا یہ بھی تو میننگ لے سکتے کہ کروسیفائی یعنی کراس پہ لٹکا دیا لیکن وہ سروائیو ہو گئے، وہ اس وقت ڈائی ہوئے ہی نہیں. دیکھیے اس وقت یہ تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ تو اس کی ایک شکل ہے جو آپ نے بیان کی. ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک ہو آپ کی، اس پر تو مجھے کوئی وہ نہیں ہے. مطلب یہ تو مور ریزنیبل لگ رہی ہے نا، آپ کی عقل کو یہ بات اپیل کرتی ہے کہ اٹ از ویری موسٹ لائکلی. جو چیزیں قرآن میں نہ ہوں ان کے بارے میں دو رائے ہمیشہ ہو سکتی ہیں. وہ اس میں کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ زیادہ پلازیبل شکل یہ ہے کہ وہ بعد میں یعنی ان کی شکل وہ تبدیل نہیں کی گئی اور وہاں سے وہ ہٹا لیا گیا. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے تو ان کو اچھی طرح موت دی گئی تھی، انہوں نے تو بعد میں چیک کیا تھا کہ فوت ہوئے یا نہیں ہوئے. اگر وہ فوت نہیں ہوئے تھے اور بعد میں جا کے وہ فوت ہوئے تو پھر یہ کوشچن جو پیدا ہوتے ہیں. اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، یہ صحیح بھی ہے غلط بھی ہو سکتے ہیں. اس میں اصل موضوع ہے توفع کی بحث. اس کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ توفع کی بحث میں لغت میں یہ اسی گنجائش موجود نہیں ہے کہ اس کو دوسرے مفہوم میں لیا جائے لغتاً. باقی سب وہ چیزیں ہیں جس کو آرگیو کیا جا سکتا ہے، جس کے حق میں کوئی دلائل بہتر ہو ان کو مانا جا سکتا ہے. موضوع ہمارا اصل میں یہ تھا. جی سر ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد آپ کے وقت کا، آپ کی کاوشوں کا. یہ ہمارا سیشن کا آخری سوال تھا. اینی تھنگ دیٹ یو وڈ لائک ٹو سے ایٹ دی اینڈ؟ جی انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. بس اپنے اس جو ہمارے سیشن ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کسی کو لازماً کنونس کرنا مقصود نہیں ہے، نہ ہی یہ مقصود ہے کہ آپ کسی ایک نقطہ کو لازماً مان لیں. یہ غور کا دروازہ کھولنے کے سیشنز ہیں، آپ غور کرتے رہیں اور ہمیشہ اپنی بات کو قرآن کی بنیاد پہ سمجھیں اور تاریخ اور قرآن کو مکس نہ کریں. تاریخی چیزیں صحیح بھی ہوتی ہیں، غلط بھی ہوتی ہیں، ان میں مختلف دلائل انسان دیکھ کے ان کے بارے میں سمجھ سکتا ہے کہ میرے نزدیک یہ زیادہ لاجیکل ہے، کوئی اور کہہ سکتا ہے کہ میرے نزدیک یہ زیادہ لاجیکل ہے. یہ ہسٹری کی بحث ہے اور یہ انسان کے اپنے انٹلیکٹ کی بحث ہے. قرآن جہاں پہ ایک فیصلہ کن جگہ پہ ہمیں کھڑا کرتا ہے وہاں ہمیں مطمئن ہونا چاہیے کہ وہاں ہم لفظ کی تعویل نہیں کر سکتے.
نہ میں کر سکتا ہوں نہ کوئی اور کر سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن اتارا تو الفاظ کے قالب میں اتارا, اور الفاظ جو ہیں وہ لغت سے لیے گئے, اور لغت وہ چیز ہے کہ جس کو ہم اور آپ تبدیل نہیں کر سکتے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ سیشن ہم کسی اور ٹاپک پہ کریں گے. بہت شکریہ.